اچھا جی، تو گائز باب دہر کا لاسٹ پارٹ بھی آ گیا ہے، فائنلی رائٹر نے دے دیا ہے، تو اب ہم اس کو ریکارڈ کرنے لگے ہیں، تو اس پر بھی اچھا رسپانس دیجیے گا جیسا کہ آپ نے پورے ناول کے اوپر اچھا رسپانس دیا ہے. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. لان میں اب مہمان رخصت ہو چکے تھے. موٹے قالینوں کے اوپر گاؤں تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے اس وقت وہاں بس وہ دوست ہی موجود تھے. حنظلہ تھوڑی دیر قبل بہرام کے ساتھ نکل گئی تھی. ایک بڑے تکیے پہ ٹیک لگائے شادان اور حسن بیٹھے تھے. ان کے ساتھ سلطان اور زخرف تھے. سلطان اب سفید کرتے میں تھا اور زخرف بھاری دوپٹہ ایک طرف رکھے پلیٹ ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی. ابھی محفل عروج پہ تھی. چائے اور کافی کے مگ بھرے ہوئے رکھے تھے. یکدم مینشن کا داخلی دروازہ کھلا تھا. بے اختیار کسی شناسا احساس کے تحت انہوں نے گردن پھیر کر دیکھا. سفید رنگ کی گاڑی اندر داخل ہوئی. چوکیدار دروازہ بند کر رہا تھا مگر ان 4 لوگوں کے لیے آنکھیں جھپکنا مشکل ہو گیا. گاڑی کا دروازہ کھلا. سیاہ چمکدار بوٹ زمین پہ دھرا گیا. بوٹ کے ساتھ ایک چھڑی باہر آئی تھی. حسن اور سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے. شادان یک تک سامنے دیکھ رہا تھا اور زخرف کی بھوک یکدم غائب ہو گئی تھی. ان کی منتظر نگاہیں کسی پسندیدہ منظر کو دیکھنے والی تھیں. چھڑی کے ساتھ دوسرا بوٹ زمین پر رکھتے وہ اب گاڑی سے نکل رہا تھا. سفید سیاہ رنگ کے کرتا شلوار کے ساتھ کیمل رنگ کی شال اوڑھے، لبوں پہ مسکراہٹ سجائے وہ ان 4 نمونوں کو دیکھ رہا تھا جن کو لگا تھا اس کی فلائٹ واقعی لیٹ ہو گئی ہے. دوسری طرف سے دانیل اور ہمدان نکل کر آئے اور اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے. وہ دونوں بھی کسی تقریب کی مناسبت سے تیار لگتے تھے. بغیرت، جب آنا ہی تھا تو ڈرامہ کیوں کیا؟ ہم فنکشن 2-3 گھنٹے آگے کر دیتے. سلطان نے ایک ہاتھ سے اس کی اسٹک لے لی. پہلے اسے گلے لگایا، اسے محسوس کیا اور پھر اس سے الگ ہوتے ہوئے اپنا کندھا پیش کیا. فنکشن تو ابھی شروع ہوا ہے. پہلے تو تمہاری بربادی کا قصہ چل رہا تھا. باخدا اپنی شادی کے بعد کسی اور کی شادی دیکھی نہیں جاتی. اس نے بازو سلطان کے کندھے پہ پھیلایا. کوئی جھجک، کوئی آڑ نہیں تھی. ہاں بھائی، تم تو 6-7 سال ہو گئے، ہمارے تو ابھی 6 گھنٹے بھی نہیں ہوئے. وہ اسی لیے آگے چلنے لگا. حسن نے اس کا دوسرا بازو اپنے کندھے پہ پھیلا دیا تھا. اور ہماری اگلے 6-7 سال میں بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی. حسن یاسیت سے بولا. اللہ کا شکر ہے تمہاری ہونے والی یہ چند سال سکون سے گزارے گی. اپنی جگہ بیٹھے ہوئے شادان نے لقمہ دینا اپنا فرض سمجھا. زبری جب سلطان سے کچھ کہتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. 7 ماہ بعد ان سب کو دیکھنا راحت دے رہا تھا. 7 ماہ بعد یوں لگا تھا جیسے کسی آوارہ پرندے کو آشیانہ واپس نصیب ہوا تھا. گولیاں لگنے کے باعث اس کی ریڑھ کی ہڈی کچھ متاثر ہوئی تھی مگر بروقت علاج کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلنے لگا تھا. چند ماہ تک اس چھڑی سے بھی جان چھوٹ جانے والی تھی. وہ 7 ماہ لندن میں زیر علاج رہا تھا. چند روز قبل اسے سلطان اور زخرف کے نکاح کے لیے آنا تھا. وہ آخری وقت تک اپنے آنے کی تسلیاں دیتا رہا تھا مگر عین شادی سے 1 دن پہلے وہ ڈوش دے گیا تھا اور اب وہ بغیر بتائے نمودار ہو رہا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ سب نیچے قالین پہ بیٹھے تھے. زبرج دانین کے ساتھ تھا اور ہمدان شادان کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سو گیا تھا. دانین آس پاس سجاوٹ دیکھ رہی تھی. ڈیکور اچھا ہے لیکن اگر دانین یہاں وائٹ ٹیولپس نہیں لگ سکتے. زبرج اس کی بات کاٹ کر بولا. میں نے کب کہا ہے لگانے کو، میں تو ویسے ہی کہہ رہی ہوں. وہ خائف ہوئی. مجھے پتا ہے تمہارے بس میں ہو آدھی دنیا میں سفید ٹیولپس کی فصل اگا دو. اب ایسا بھی نہیں ہے، تمہیں خواہ مخواہ بولنے کی عادت ہو گئی ہے. وہ خفا ہوئی. ہاں میں ایسا ہی ہوں، بچپن میں بل ڈوگ نے کاٹ لیا تھا، اب پاگل پن کے آثار ظاہر ہونے لگے ہیں. آثار دیر سے نظر آئے ہیں، پہلے آ جاتے تو اس وقت تم میرے ساتھ نہ ہوتے. تب میں چھپا کر رکھتا تھا، تمہیں اپنے جال میں جو پھنسانا تھا. دانین نے کچھ سخت کہنے کو منہ کھولا پھر چپ کر گئی. یقیناً اس کے شوہر کے پاس ایک پھر جواب تیار ہوگا. وہ اسے زج کرنے کو 101 طریقوں سے واقف تھا. وہ اب اسے چھوڑ کر زخرف سے بات کرنے لگی تھی. زبرج کے کانوں کو سکون نصیب ہوا. حسن سلطان تھوڑی ہتھیلی تلے سجائے اب کسی کا ضبط آزمانے کو تیار نظر آ رہا تھا. اس کی سب سے پہلی نظر زبرج پہ پڑی. وہ گلا کھنکار کر اسے متوجہ کر چکا تھا. تمہیں پتہ ہے زبرج، جب تم اسپتال میں تھے سلطان اور شادان تمہارے لیے رو رہے تھے. میں اس کے لیے نہیں رویا، مجھے اپنا مسئلہ یاد تھا. اس کے علاوہ اس جبل اور بہرام کو میرے رشتے کے لیے کس نے منانا تھا؟ شادان فوراً بولا. اور میں اس لیے پریشان تھا کیونکہ زخرف پریشان تھی، ورنہ اس بھائی صاحب کی کسے پرواہ تھی؟ اوہ، یعنی زبرج کا سب سے اچھا دوست تو پھر جبل خان ہوا. ویسے مجھے بھی کچھ یاد آ رہا ہے کہ اسپتال میں کیا ہوا تھا. دانین کے کہنے پہ انہیں جیسے خفت ہوئی. زخرف کو لاشعوری طور پہ وہ منظر یاد آ گیا تھا. وہ تینوں شام ہونے سے پہلے ہی واپس آ گئے تھے. شادان البتہ اب تک نہیں آ سکا تھا. سب کچھ ویسا تھا، اسپتال کا انتظار بھی، روتی ہوئی دانین بھی، اور اگر کچھ بدلا تھا
تو وہ جبل خان کے تاثرات تھے، وہ اب نارمل ہو چکا تھا۔ سب کے الزام اس نے سہے، پھٹکار اس پہ برسی، اسے فرق نہیں پڑتا۔ یہاں اس کا صرف ایک تھا، وہ جو اندر تھا، بس وہی ہمیشہ رہا تھا اور ہمیشہ رہنے والا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈاکٹرز اور نرسز کا ہر حکم بجا لاتا، پھر چپ چاپ بینچ کے کونے پہ آ کر بیٹھ جاتا۔ 2 گھنٹے بعد بالآخر ڈاکٹر نے انہیں اپنے کیبن میں بلایا تھا۔ سلطان اور جبل اس وقت کرسی پہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ جبل ان کے عقب میں کھڑا ہوا تھا۔ دیکھیے، آپ کے دوست کو 3 گولیاں لگی ہیں۔ پہلی 2 گولیاں نکالنا تھوڑا آسان تھا، لیکن تیسری گولی نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو تھوڑا بہت متاثر تو کیا ہے۔ وہ چند ماہ چل نہیں سکیں گے، ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں سکیں گے۔ حسن نے دھیرے سے کرسی کی پشت چھوڑ دی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کوئی ان ڈاکٹرز کو ذرا ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کہنا سکھائے۔ اس کے علاوہ ان کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے۔ آپ انہیں باہر لے کر جائیں گے تو پیسہ پانی کی طرح بہے گا۔ مجھے سراج صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ سے 2 ٹوک بات کروں۔ سلطان کے سخت ہوتے تاثرات دیکھ وہ مدافعانہ انداز میں بولا۔ حسن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولتے رہنے کا اشارہ کیا۔ اس سارے وقت میں چونکہ وہ چل پھر نہیں سکتے تو بے حد چڑچڑ اور بیزار ہو جائیں گے۔ اس وقت انہیں کئی چیزوں کی ضرورت ہے، ایموشنل سپورٹ، کوئی ان کی حالت سمجھنے والا پارٹنر یا پیرنٹ، اور انہیں قید نہیں رکھنا، سوائے چل پھر نہ سکنے کے انہیں باقی سب نارمل لگنا چاہیے۔ مریض کے وارثین اگر پیسوں کا انتظام کر لیں تو میں آپ کے لیے جلد از جلد ملک سے باہر کسی اچھے ڈاکٹر کے لیے بات کر سکتا ہوں۔ اس کے وارث اس وقت کہیں ہے۔ دروازے کی چوکھٹ پہ شادان کھڑا نظر آیا۔ آپ بات کریں اور خرچہ بتائیں، سب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اب انہیں مزید تفصیلات بتا رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں کھڑے ہوئے ان 5 لوگوں کو صرف ایک ہی خیال آیا تھا، اگر کسی کے وارثین میں سے یہ شادان، سلطان، زخرف یا پھر حسن نہ ہوا تو کیا ہوتا ہوگا؟ یہ سوچ ان کے قدموں سے زمین کھسکا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس سوچ نے ایک نئی تحریک کو جنم دیا تھا اور دور کہیں ان کے دماغوں میں وہ جنم ہو چکا تھا۔ دوسری سوچ اس آدمی کی تھی جو مانگ کر پانی بھی نہ پیتا تھا، وہ کسی کا پیسہ لے کر کیسے جینے والا تھا، یہ وہاں کھڑے وہ سب لوگ جانتے تھے۔ دہر مشکلات کے باب کھولنے والا تھا۔ میرے لیے تم سب پریشان ہوئے ہوں گے، لیکن میں نے جس کو سب سے زیادہ پریشان کیا وہ دانین ہے۔ اپنے پہلو میں بیٹھی عورت کے چہرے پہ نظریں جمائے وہ کتنے عرصے بعد اسے محفل میں بھی سرا رہا تھا۔ اپنا برا رویہ وہ بالآخر بدل چکا تھا۔ اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میں چاہ کر بھی اس کی خدمت کا قرض نہیں اتار سکتا۔ میری بیوی نہ ہوتی تو زبرج یہاں نہ ہوتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری اس تعریف سے میں یہ بھول جاؤں گی کہ ہمیں 1 ہفتے بعد دوبارہ تمہارے چیک اپ کے لیے جانا ہے تو تم بہت غلط ہو۔ وہ اسے چڑھانے کے انداز میں کہتے ہوئے ان کی طرف مڑی۔ جانتی تھی وہ اسپتالوں سے کتنا بھاگتا ہے۔ تم لوگوں کو پتہ بھی ہے اس نے مجھے کتنا تنگ کیا ہوا ہوتا ہے، نہ دوائی، نہ ایکسرسائز، نہ خوراک۔ اس کو انسان بنا دو سلطان، ورنہ باخدا ابھی صرف وقتی طور پہ چلنے سے محروم ہوا ہے۔ میں نے اسے واقعی معذور کر دینا ہے۔ سلطان اسے کوئی تسلی دے رہا تھا اور دانین اس کی شکایت کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے زبرج کا ذہن حال سے منقطع ہونے لگا۔ وہ اس عورت کا اسیر یوں ہی نہیں ہوا تھا، یہ محبت نہیں تھی جس نے انہیں اتنے سال جوڑے رکھا، یہ شفقت اور نرمی بھی تھی۔ وہ زندگی میں دوبارہ کبھی کسی دانین جعفر سے نہیں ملنے والا تھا، یہ اسے یقین تھا۔ یہ لندن میں ان کے قیام کا 3را مہینہ تھا۔ زبرج کے علاج پہ پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ وہ جو معمولی سی کمپلیکشن بتائی گئی تھی دراصل معمولی نہیں تھی، اس کی ریڑھ کی ہڈی اچھی خاصی متاثر ہوئی تھی۔ فی الوقت اکاؤنٹ سلطان سنبھال رہا تھا۔ وہ دوست تھا، لیکن یہ زبرج کی غیرت اور انا پہ ایک کاری وار تھا جو اسے ہر روز گھائل کرتا تھا۔ اول تو وہ کسی قسم کے علاج کے لیے تیار نہیں تھا، مگر شادان نے اسے تسلی دی کہ یہ رقم وہ ادھار سمجھ کر رکھ لے۔ اس کے علاوہ دانین کی ضد کے آگے اسے ہار ماننی ہی پڑی، مگر صرف لفظی ہار۔ اپنے عمل سے آج بھی وہ ضد پہ اڑا ہوا تھا۔ گلاس وال کے سامنے ویل چیئر بیٹھے ہوئے وہ لندن کی روشنیاں دیکھ رہا تھا۔ عمارتیں روشن تھیں، شور زندگی کی مانند تھا۔ اس شہر سے اس کی بہت ساری یادیں جڑی تھیں، سب اچھی اور خوبصورت یادیں، لیکن ان 3 ماہ میں کچھ بھی خوبصورت نہیں ہوا تھا۔ وہ بے رونق آنکھیں باہر نظر آتی عمارتوں پہ جمائے ہوئے تھا۔ اس کی نظر کمرے کے دروازہ کھول کر اندر آتی دانین پہ پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کانچ کا باؤل رکھا تھا۔ ہمدان اس کی قمیض کا دامن کھینچتے ہوئے روئے ہی جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلرنگ بک تھی، شاید وہ ماں کو اسی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر زبرج کی آنکھوں میں یکدم ڈھیر سارا اشتعال ابھرا۔ دانین نے ہمدان کو نظر انداز کرتے ہوئے باؤل اٹھا کر زبرج کو تھمایا، مگر وہ ہمدان کے ہر وقت کے اس رونے سے اتنا بیزار تھا کہ اس نے باؤل پوری قوت سے فرش پہ دے مارا۔ گرم گرم سوپ کے کچھ چھینٹے اس کے پیروں پہ گرے۔
ہمدان رونا بھول کر سہم کر اسے دیکھنے لگا۔ دانین تو جیسے منجمد ہو گئی تھی۔ وہ دونوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے زبرج کو دیکھ رہے تھے۔ اس کو لے کر دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب اگر یہ رویا یا پھر تم میرے سامنے آئی تو بہت برا ہوگا۔ وہ حلق کے بل چیخا۔ اسے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، بے قابو ہو جانے والا غصہ۔ اس کے دماغ کی نسیں پھٹ پڑنے کے قریب تھیں۔ میرا دماغ خراب کرنا بند کرو تم دونوں، جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ بغیر کچھ کہے اس نے ساکت ہوئے ہمدان کا ہاتھ پکڑا۔ اسے اپنے بیٹے کا ہاتھ کپکپاتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے باپ کا یہ چہرہ وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ پاپا کو درد ہو رہا ہے، ہم انہیں آرام کرنے دیں گے، اوکے؟ ڈاکٹر کو بلائیں؟ پوچھیں ان سے۔ وہ بے حد آہستگی سے ماں کے کان کے پاس جھک کر بولا۔ دانین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہمدان ایک ایکسٹراورٹ اور کانفیڈنٹ بچہ تھا، خاص طور پہ باپ کے سامنے، مگر زبرج کے اس رویے سے وہ اچھا خاصا متاثر ہو رہا تھا۔ وہ اب زبرج کے سامنے جانے سے کتراتا تھا۔ کوئی بھی چیز ماں سے مانگتے وقت باپ کے غصے کی وجہ سے جھجکتا تھا۔ دانین اسے باہر لے گئی، دوسرے کمرے میں بٹھا کر اسے حسن چاچو کو فون ملا کر دیا۔ وہ پہلے جھجکتا رہا، پھر کھل کر بات کرنے لگا۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو زبرج کی آنکھیں اور چہرہ اب تک سرخ تھا۔ یہ میرے باپ آ کر اٹھائے گا یا میری ماں، یا تم مجھے میری معذوری کا طعنہ دینا چاہتی ہو؟ وہ جھگڑنا چاہتا تھا۔ دانین نے آگے بڑھ کر ریموٹ اٹھایا، ٹی وی آن کیا، آواز تیز کی، یہاں تک کہ کمرہ ٹی وی کی آواز سے گونج رہا تھا، اور اسی لمحے اس نے آگے بڑھ کر شیشے کی ٹرے اٹھا کر فرش پہ دے ماری۔ اگلی بار چیزیں توڑتے وقت یاد رکھنا کہ میں بھی تمہاری بیوی ہوں، اور وہ جسے تم میرا بیٹا کہہ رہے ہو اسے جہیز میں اٹھا کر نہیں لائی ہوں میں۔ دانین دھیمی آواز میں گررائی۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ پچھلے 3 مہینے سے تمہارا یہ رویہ دیکھ دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور ہمارے بیٹے کا بھی۔ اس نے ہمارے پہ زور دیا۔ زبرج کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ ہمدان اس کا ویک پوائنٹ تھا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ تم نے اپنے دوستوں کو ٹریپ کیا، تمہاری ٹیم سے غلطیاں ہوئیں، تمہیں گولی لگی کیونکہ تم اوور کانفیڈنٹ تھے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میرا اور میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، اور تمہاری اتنی جرأت بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ تم ہم پہ چیزیں توڑو، چیخو یا پھر ہم پہ اپنی فرسٹریشن اتارو۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری ملازمہ نہیں۔ اگر تمہیں یہاں چھوڑ کر چلی گئی تو کوئی تمہاری لاش لینے بھی نہیں آئے گا۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتی تم مجھے؟ اگر اتنا ہی برا لگتا ہوں میں، لے جاؤ اپنے بیٹے کو بھی، مجھ پر رحم مت کھاؤ۔ دانین ساکت رہ گئی۔ وہ بے یقینی سے زبرج کو دیکھ رہی تھی۔ یہ غصہ، یہ فرسٹریشن، یہ سب اس لیے کیونکہ اسے لگتا تھا وہ اس پر رحم کھاتی رہی ہے۔ چلی جاؤ تم، میرے ساتھ رہ کر اپنی زندگی برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمدان کو بھی لے جاؤ، میرے پاس تم دونوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے صاف گو رہا تھا، مگر آج دانین کو اس کے الفاظ برچھی کی طرح چبھ گئے تھے۔ وہ جیسے تھم سی گئی ہو۔ خاموشی سے کمرے کے کونے میں رکھا ڈسٹ بن اور جھاڑو لے آئی، شیشے احتیاط سے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالے، پھر گیلے وائپس لا کر اس کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی۔ زبرج نے وہیل چیئر کا بٹن دبا کر آگے جانا چاہا، مگر وہ اس کے پیروں پہ دباؤ بڑھا کر اسے روک چکی تھی۔ اس کے دونوں پیروں پہ گولی کے داغ اب بھی تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے دونوں پیروں پہ گرم سوپ کے قطروں کو صاف کرتی رہی۔ اس آدمی کے ایسے کام کرتی رہی تھی جس سے کوئی نرس بھی منع کر دے۔ کیا صرف ہمدردی میں؟ وہ وفا، خدمت، ہر شے بالائے طاق کیسے رکھ گیا؟ اس نے یوں ہی نگاہیں اٹھا کر زبرج کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جہم کھانے کو اس شہر اور پوری دنیا میں بہت لوگ ہیں زبرج۔ میں تمہارے لیے جو بھی کرتی ہوں محبت میں کرتی ہوں۔ تم آج بھی میرے دل پہ وہی اثر رکھتے ہو۔ محض اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ زبرج پشیمانیوں میں گھرا رہ گیا۔ ان دونوں کے درمیان اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے زبرج کو صوفے پہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ مندی مندی آنکھیں مسلتی اس کی طرف چلی آئی۔ صوفہ اس کی کمر میں درد دے دیتا تھا۔ تمہیں کچھ چاہیے تھا، مجھے بلایا کیوں نہیں؟ رات والی تلخ کلامی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ واقعی اچھی بیوی تھی۔ زبرج خاموش رہا۔ دانین نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سفید رنگت گندمی ہو گئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے وزن گر گیا تھا، سفید شرٹ اور سفید رنگ کے سلیکس میں ملبوس۔ یہ وہ آدمی نہیں تھا جس سے دانین ملی تھی، لیکن یہ وہ آدمی تھا جس سے اسے محبت تھی، جو اس کا شوہر اور اس کے بیٹے کا باپ تھا۔ اس مرد سے اس کے کئی رشتے نکلتے تھے۔ وہ ضدی تھا اور دانین اس کے لیے عنایت چھوڑ دیتی تھی۔ کئی لمحے خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر اس کا بازو اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھا اور خود اس کے سینے سے سر لگا لیا۔ آنکھیں موندے وہ سکون کو محسوس کرنے لگی جو ایک لمبے عرصے سے غائب تھا۔ زبرج نے بے اختیار بازو اس کے گرد پھیلا لیا اور حصار تنگ کیا۔ میرے سب دوستوں کو وہ سب مل گیا جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے محنت کر رہے تھے، اور میں ایک بار پھر پیچھے رہ گیا ہوں۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، لہجہ دھیما تھا۔ مجھے غصہ آتا ہے، بہت زیادہ غصہ۔ مجھے لگتا ہے میں معذور اور بے بس ہو گیا ہوں۔
میں نے سب سیونگز ختم کر دی ہیں۔ تم جس طرح مجھے، ہمدان اور گھر کو دیکھ رہی ہو، مجھے شرم آتی ہے۔ اگر تمہیں واقعی شرم آتی ہے تو پلیز جسٹ گیٹ بیک ٹو لائف۔ وہ اس کے سینے سے سر نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تم اس طرح خود پہ، ہمدان اور مجھ پہ گیو اپ نہیں کر سکتے۔ تم معذور نہیں ہو، یہ وقتی ہے، اور جو پیسہ تمہارے دوست تم پہ خرچ کر رہے ہیں وہ قرضہ ہے۔ تمہیں اس کو اتارنا ہے، اس قابل بنو کہ اس قرضے کو اتار سکو۔ زبرج خاموش رہا۔ دانین کے بالوں میں چلتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ اب وہ اس کا گود میں دھرا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ میں 8 ماہ کی پریگننٹ تھی زبرج۔ 14 سیڑھیوں سے گر گئی۔ بے حد مدھم لہجے میں کہی ہوئی اس کی بات زبرج کے دل پہ گھونسے کی طرح آ کر لگی تھی۔ وہ تکلیف میں اسے سوچ کر بھی مرنے لگ جاتی ہوں۔ تمہارا بیٹا تم پہ گیا ہے، نیند اسے دنیا سے بے خبر کر دیتی ہے۔ وہ سو رہا تھا اور اگلے دن صبح 12 بجے اٹھا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ میں نے میرا بچہ اور صحت کھو دیے۔ مجھے بس غصہ آتا تھا، بہت زیادہ غصہ، جس کا مظاہرہ تم مجھ پہ کرتی رہیں۔ ہاں کیا، کیونکہ مجھے لگا تھا تم وہاں ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن 2 ماہ پہلے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں غلط تھی۔ تمہیں گولیاں تب لگیں جب تمہارے دائیں بائیں تمہارے دوست تھے، وہ دوست جو تمہارے لیے مر اور مار سکتے تھے۔ میں نے ان کو اسپتال میں دیکھا، وہ رو رہے تھے۔ زبرج، میں جو تمہیں لاپرواہ سمجھتی آئی تھی، اس روز مجھے سمجھ آ گئی، انسان کے حصے میں جو تکلیف آنی ہوتی ہے وہ آ کر رہتی ہے۔ یہ میں اس روز سمجھ گئی تھی کہ بیماری انسان کو اکیلا کر دیتی ہے اندر سے، اور پھر وہ باہر بھی سب لوگوں کو خود سے دور کرتا جاتا ہے۔ میں نے 1.5 سال تمہیں سزا دی، خود کو، ہمارے بیٹے کو سزا دی، حاصل کیا ہوا کچھ نہیں۔ میں نے ہماری زندگی کو 1.5 سال برباد کیے رکھا، اور اب اگر تم اگلے 30 سال کے لیے یہی پلان کر رہے ہو تو پلیز مت کرو۔ وہ بول رہی تھی اور زبرج نے تھک کر پیر سمیٹتے ہوئے سر کو اس کی گود میں رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے نمکین پانی بہہ رہا تھا۔ وہ تھک گیا تھا۔ شکست خوردگی کے عالم میں اسے پناہ مل گئی تھی، اس عورت کے پاس جس سے اس کے کئی رشتے نکلتے تھے۔ غصہ آ رہا ہے تو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ سب اگر ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے تو دوبارہ بنانے کی کوشش کرو۔ تم ہمیشہ سے فلیکسیبل رہے ہو، پھر اب کیوں اس طرح خود کو ضائع کر رہے ہو؟ تمہارے دوست دن میں 10 دفعہ تمہارے لیے کالز کر رہے ہیں۔ جبل تمہیں دیکھنے آنے کے لیے ویزے کے چکروں میں خوار ہو رہا ہے، اور تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو؟ ہم یہ سب ڈیزرو نہیں کرتے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا موقع کھو دیا ہے، میرے خسارے ان گنت ہیں۔ اس کی آواز گیلی اور بھاری تھی۔ دانی نے محبت سے جھک کر اس کا کندھا چوما، پھر اس کا سر چوما۔ وہ رونے لگا تھا۔ جب تک زندگی ہے، خسارے ریپلیس ہو سکتے ہیں۔ ہمدان کو دیکھا ہے، وہ بچہ سہم کر رہ گیا ہے، تم سے ڈرنے لگا ہے۔ وہ کئی فیصلے اپنے لیے نہیں، خاندان کے لیے لینے پڑتے ہیں۔ تم اپنے خاندان کے لیے بھی واپس نہیں آ سکتے۔ میری جاب جا چکی ہے، واپسی کب ہو پتہ نہیں۔ میرے پاس اب لمبی چوڑی سیونگز نہیں ہیں، تمہیں میرے ساتھ بہت اسٹرگل کرنی ہوگی۔ میں کئی سالوں سے کر رہی ہوں۔ تم 21 سال کے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی، بچے کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا لیا تم نے۔ وہ روتے روتے ہنس پڑے۔ جاب لیس آدمی، اوپر سے شادی کے پہلے سال ہماری اولاد۔ اس کی بات سنے بغیر بول رہی تھی، ہم نے اچھا برا وقت ساتھ دیکھا ہے، لیکن کم از کم تمہارا رویہ اچھا تھا۔ اگر اب بھی انسان کے بچے بن کر رہو تو میں تمہارے ساتھ ہر محاذ کے لیے تیار ہوں۔ دانین مزید بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی جب زبرج نے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہمدان کو دیکھا۔ وہ نیند سے اٹھ کر آیا تھا، آنکھیں سوجی تھیں، سرمئی رنگ کے نائٹ سوٹ میں ملبوس، ٹیڈی بیئر سینے سے لگائے۔ وہ مزید سونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زبرج نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ جھجکتا ہوا آیا، باپ کے قریب آ کر اس کے ماتھا اور چہرے کو دیکھا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے تو میں بعد میں آ جاؤں؟ زبرج کو اس وقت اس کی معصومیت پہ بے تحاشا پیار آیا۔ وہ دانین کی گود سے اٹھ بیٹھا، اپنی اسٹک اٹھائی اور ہمدان کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ کی طرف گیا۔ دانین نے اسے احتیاط سے لٹایا۔ زبرج نے دوسری طرف سے ہمدان کو بیڈ پہ آنے کا کہا۔ وہ باپ کو دیکھتا رہا۔ نہیں، اس کی ٹیوشن کا وقت ہے، وہ منع کرتے ہوئے بولی۔ جس کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے زبرج نے اسے اپنے ساتھ لٹا لیا، کمفرٹر اس کے اوپر ڈالا اور لیمپ بجھا دیا۔ اس کا ٹیڈی اسے لے کر دوسری طرف رکھا۔ سونے دو ہمیں، تم جاؤ، پڑھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ اس نے ہمدان کے گرد بازو ہمائل کیا تو وہ کھلکھلایا، پھر باپ کے سینے سے لگ کر آنکھیں بند کر لی، ایسے جیسے وہ واقعی سو گیا ہو۔ دانین اول تو ہنس پڑی، پھر ہمدان کی دوسری طرف آ کر لیٹ گئی اور اپنا بازو اس کا گرد ہمائل کیا۔ اس دن سے زندگی میں مثبت تبدیلیوں کا دور شروع ہو گیا تھا۔ وہ اب صبح یوگا کیا کرتا تھا، پھر ہمدان کا ہوم ورک کرواتا، گھر میں دانین کے ناک دم کیے رکھتا، اور بقایا وقت وہ اپنا محبوب شوق ہیکنگ کرتا۔ اسکیپر سے رابطہ
بحال ہو گیا تھا اور اب وہ اسے مختلف کام سونپتا رہتا تھا۔ وہ تیزی سے بہتری کی طرف آ رہا تھا۔ اب دانی اسے اسٹک کے ساتھ ہی باہر بھی لے جاتی تھی۔ لندن ایک بار پھر جی اٹھا تھا۔ وہ سرخ بس میں یہاں سے وہاں سفر کرتے، پرانی مارکیٹ جاتے، لندن کی قدیم عمارتوں پہ گھنٹہ گھنٹہ تبصرے کرتے، ٹاور برج کے سامنے کھڑے ہو کر کئی گھنٹے باتیں کرتے۔ زبرج چونکہ کھانے پینے کا شوقین تھا تو وہ اسے ہر اس دیسی ریسٹورانٹ لے جاتا جہاں کچھ بھی اچھا ملتا ہو۔ وہ لفظوں میں اچھا نہیں تھا تو عمل سے مداوا کرتا رہا۔ ایک اور تبدیلی بھی آئی تھی۔ اب وہ اسے پھولوں کی دکان پہ رک کر ہر رنگ کے ٹیولپس خرید کر دیتا تھا۔ وہ انکار نہیں کرتی تھی، کر بھی کیسے سکتی تھی؟ اس نے اپنے اپارٹمنٹ میں ہر جگہ سفید، جامنی، سرخ اور گلابی ٹیولپس رکھ دیے تھے، اور اب دیکھ بھال وہ دونوں نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھ بھال وہ کرتا تھا جسے پھولوں سے عشق ورثے میں ملا تھا۔ وہ زبرج کی کاربن کاپی تھا۔ باتیں، عادات، ذہانت، بس ایک پھولوں کا شوق تھا جو اس نے ماں سے لیا تھا، اور پھول بھی ٹیولپس۔ زبرج کو اب بھی پھولوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن اس نے پاکستان میں اپنے گھر کے قریب جبل سے کہہ کر ایک چھوٹی سی شاپ بنوا لی تھی۔ وہ پر یقین تھا کہ اس میں وہ ہر رنگ نسل کے پھول بھر کر دارین کو اس کا شوق واپس دے گا، اور اگر وہ یہ کام نہیں بھی کر سکا تو اس کا ولی عہد یہ ذمہ داری اپنے سر لینے کو تیار نظر آتا تھا۔ چند ماہ کٹھن تھے، مگر باب دہر ایک بار پھر ان کے ساتھ مہربان ہو چکا تھا۔ دہر ہر اس انسان کے لیے مہربان ہے جو اپنے ساتھ مہربان رہا ہے، جس نے اپنے لیے کوشش کی ہو۔ سننے میں آیا ہے کہ حسن سلطان آج کل ڈیٹس مار رہا ہے۔ خوش گپیوں کے دوران سید شادان کی زبان کو کھجلی ہوئی تو اس نے ایک پول کھولا۔ حسن سلح کی تو اٹھا تھا، باقی سب کی دلچسپیوں میں اضافہ ہوا۔ تم میری جاسوسی کر رہے ہو ذلیل آدمی؟ میں اور تمہاری جاسوسی؟ بھائی تم ایسے ناکام عاشق ہو، جہاں جاتے ہو تمہارے کارنامے ہوا میں خوشبو کی طرح پھیل جاتے ہیں۔ وہ آرام سے لیٹ گیا، پھر محظوظ نظروں سے حسن کو دیکھا۔ یہ قصہ تم سناؤ گے یا میں اپنی زبان کو زحمت دوں؟ تم چپ رہو، صرف قصہ نہیں سناؤ گے، تم تو نیشنل اور شان مسالے بھی لگاؤ گے۔ اس نے گلا کھنکارا اور سب کو ایک ایک نظر دیکھا۔ وہ سب کچھ سننے کے لیے منتظر تھے۔ حسن سلطان نے آنکھیں بند کیں، وقت میں سفر کیا، آس پاس برقی کمکمے غائب ہوئے اور کوٹ کے اونچے اونچے ستون بڑی ہی تمکنت اور غرور سے کندھے اٹھائے ہوئے چند لمحوں کے لیے کہانی کا حصہ بننے کے لیے تیار تھے۔ اگست کی جھلسا دینے والی دھوپ میں وہ فون کان سے لگائے ہوئے کوٹ کے احاطے میں کھڑا تھا، چہرے پہ دبا دبا غصہ اور پسینے کی ننھی ننھی بوندیں بھی۔ سخت سست کہہ کر اس نے کال کاٹی تو بے اختیار سامنے رکنے والی پولیس کی گاڑی پہ نظر پڑی۔ خاتون اہلکاروں کے ساتھ ایک لڑکی گاڑی سے باہر نکل رہی تھی۔ حسن ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سفید اور سیاہ رنگ کا لیڈیز تھری پیس پہن رکھا تھا، پیروں میں صاف جوتے تھے۔ حسن کو اس کی صرف یہی عادت بہت پسند رہی تھی۔ کرمنل تھی لیکن جوتے اچھے پہنتی تھی۔ بالوں کو بیچ والی مانگ نکال کر ان کو کس کے جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ رنگت سانولی تھی اور نقوش بے حد عام۔ اس کا گول مٹول سے سراپا اسے اپنی عمر سے بے حد کم بتاتا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے حسن کے ذہن میں پہلی ملاقات کی یاد تازہ ہوئی۔ پچھلی ملاقات میں وہ اس پولیس موبائل میں بیٹھ رہی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ کوئی 1 سال قبل کا ذکر ہے۔ عدالت کے احاطے معمول کا رش تھا، شور بھی اپنے عروج پہ تھا۔ عام دنوں کی بیزاری عنقا تھی، آج اچھے موسم نے عدالت پہ اپنا اثر چھوڑا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی طبیعت پہ خوشگوار تاثر چھوڑ رہی تھی۔ حسن اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے مختلف چیزوں کے متعلق رائے لے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ایک بیگ بھی تھا اور وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ویسے یہ آپ نے اچھا نہیں کیا وکیل صاحب۔ آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ خواتین کے نرگے میں وہ آ رہی تھی، وہی جسے ایک کیس میں جھوٹی گواہی کے لیے 1 سال کی سزا ہوئی تھی، اور وہی جسے سزا دلوانے والا وہ خود تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی سی بات یہاں سے وہاں کیا کرتی، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے، سزا ہی لگوا دی۔ اب ایسا بھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا میں نے، وہ مسلسل بول رہی تھی۔ خاتون اہلکار اسے زبردستی لے جا رہی تھی۔ وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ بات کرنے دو مجھے۔ حسن بات کریں مجھ سے، اللہ معاف نہیں کرتا آپ جیسے ظالموں کو، مجھ جیسی مظلوم سے کیا بیر تھا؟ رکو۔ حسن نے آواز دے کر اہلکار کو روکا۔ وہ سب رک گئے۔ لڑکی پوری طرح اس کی طرف مڑی، اس کی رنگت دمک رہی تھی، چہرے پہ دبا دبا جوش در آیا۔ تمہیں سمجھایا تھا نا گواہی مت بدلو، اب دیکھو بھگت رہی ہو نا، کیا ضرورت تھی جھوٹی گواہی کی؟ وہ اسے گھرک رہا تھا۔ چھوڑیں عدالت کے بیکار قصہ، آپ مجھے یہ بتائیں میرے ساتھ کافی پینے چلیں گے؟ حسن نے غور سے اس عجیب و امیر نمونی کو دیکھا۔ سفید رنگ کی گول گلے والی شرٹ کے اوپر گہرے جامنی رنگ کا بلیزر اور ہم رنگ ٹراؤزر پہنے وہ خود کو امیر عورت دکھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر حسن سلطان ایک نظر میں اس سوٹ کی مالیت اور کوالٹی بتا سکتا تھا۔ اس سے بات کرنے کا وہ ایک
बेहद भोंडा तरीका अपना चुकी थी। बीबी तुम जेल जा रही हो, 1 साल तो कहीं नहीं गया। जेल में चाय पिलाओगी मुझे या वहाँ से बनवा कर कोर्ट भिजवाओगी? जेल से वापस भी आना है मैंने, वैसे भी ये पहली बार नहीं है। ऐसी गवाहियों के चक्कर में 3-4 बार शॉर्ट पीरियड पे जेल जा चुकी हूँ मैं। इस बार थोड़ा ज़्यादा झूठ बोल लिया। हसन ने बेयकीनी से उसे देखा, यानी वो उन लोगों में से थी जो चंद रुपयों के लिए झूठी गवाही देते हैं। उसे बेख्तियार तासुफ हुआ। आप ये बताएं, चाय पियेंगे मेरे साथ? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने 1-2 बार पहले भी आपको अप्रोच करने की कोशिश की है, आप तो हाथ ही नहीं आते यार। हसन का चेहरा सुर्ख हुआ। वो भरे अहाते में किस कदर बेबाकी से ऑफ़र कर रही थी। मैं क्रिमिनल्स के साथ चाय कॉफ़ी नहीं पीता, ज़रा सख्ती से कहा। लेकिन मैं जब वापस आऊँगी तब एक क्रिमिनल नहीं रहूँगी, अपने किए की सज़ा काट कर वापस आऊँगी। मेरी वापसी पे तो मैं पारसा बनकर आऊँगी। आपका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। मैं आपको जेल भेज रहा हूँ और आप मुझे कॉफ़ी की ऑफ़र दे रही हैं। हसन को लगा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। वो आगे बढ़ने लगा। मेरा दिल देखिए, फिर तो आपके सारे कसूर भूल भाल कर आपके साथ चाय कॉफ़ी पीना चाहती हूँ। ये बताएं फिर मैं हाँ समझूँ? वो एक लम्हे के लिए भी उससे नज़र नहीं हटा रही थी। हसन ने मुड़कर एक नज़र उस आफत को देखा। वो उस आंखें पटपटाते हुए उसे तक रही थी। मिस पारस, अपनी सज़ा काट कर वापस आना। अगर याद रहा कोई हसन सुल्तान है इस दुनिया में तो कॉल कर लेना। कॉफ़ी या डिनर भी करूँगा तुम्हारे साथ। कॉफ़ी क्या, डिनर भी करूँगा तुम्हारे साथ। वो जलकर कहते हुए आगे बढ़ गया। उसका असिस्टेंट मुस्कुराते हुए उसके पीछे गया था। मैं आपकी मौजूदगी कभी नहीं भूल सकती सुल्तान साहब। उसने एक बार फिर हाँक लगाई। पारस बगैर माथे पे शिकन लाए मुस्कुराते उसे जाते हुए देखती रही, जैसे उसे यकीन था वो वापस भी आएगी और उसे याद भी रखेगी। वो वाकई उसकी मौजूदगी को नहीं भूल सकती थी। पूरे 1 साल बाद वो उसे पुलिस मोबाइल से उतरते हुए देख रहा था। हल्का सांवला रंग, गोल मटोल सा चेहरा, भरे भरे गाल और उसकी चमकदार आंखें, सब बिल्कुल वैसा ही था, मगर आज वो अच्छी लगी थी। हसन सुल्तान उसे देखकर मुस्कुराया था। वो कोर्ट की राहदारियों में 1-2 बार पहले भी उससे मिल चुका था, मगर बात नहीं हो पाई थी। वो जेल में एक मुलजिम से मिलने गया था, बात तब भी नहीं हो पाई थी। लेकिन ये लड़की और ये चेहरा उसे याद था। 1 साल कबल वो उसकी मौजूदगी ना भूलने का तहिया कर किए हुए थी, और आज 1 साल बाद उसे मालूम हुआ कि भूला तो वो भी नहीं था। वो पुलिस वालों की मौयत में चलती हुई जा रही थी, मगर हसन के सामने रुक गई। वो भी हाथ के इशारे से पुलिस एहलकारों को रोकने के लिए कह चुका था। इसके चेहरे में इस सियाह सफ़ेद कोट पहने हुए हसन सुल्तान एक बेहद मुख्तलिफ इंसान था, बारोब, मोतबर। और वो कौन थी? एक क्रिमिनल, एक झूठी। आपको याद है वकील साहब, मेरी चाय आप पे उधार है। वो उसके करीब रुककर दिलकशी से कह रही थी। हसन गर्दन झुकाकर मुस्कुराया और उसकी रिटाई को दाद दी। मिस, मैं आपको और आपकी चाय को नहीं भूला, लेकिन एक बात बताएं, मुझसे क्यों मिलना है आपको? यानी 1 साल बाद भी? बताया तो था आप अच्छे लगते हैं मुझे और लगते रहेंगे। वो उसके चेहरे पे नज़रें जमाकर बेनियाजी से बोली। आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हैं, हालांकि मैं एक शरीफ ख़ानदान का मर्द हूँ। 2-3 दफ़ा जेल की हवा खाई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई शरीफ नहीं हूँ। वो खफा हुई, फिर हसन का मुस्कुराता चेहरा देखा, खफगी दूर हो गई। खैर छोड़े, आज मेरी रिहाई है, मूड ख़राब नहीं करना। हम इस वीकेंड पे चाय पियेंगे, कैफ़े विंग चार्म, शाम 5 बजे। वो कहकर आगे बढ़ी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, फिर उससे मुड़कर देखा। हसन सुल्तान ने भी ऐन उसी वक्त गर्दन फेर कर देखा। लड़की की आंखें गोया चमक उठी। अदालत की इमारत से दूर कहीं छनकर आती धूप ने उन दोनों के चेहरे बेक वक्त मुनव्वर किए। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शरीफ घरों के मर्द यूँ लड़कियों को मुड़ मुड़ कर नहीं देखते वकील साहब। पारस से हाँक लगाई। कई लोगों ने मुड़ मुड़ कर देखा। हसन को खफत का सामना करना पड़ा, मगर जब तक वो राहदारियों में ओझल नहीं हो गई वो उसे देखता ही रहा। वो चली गई तब भी कई लम्हे मुस्कुराहट उसके चेहरे से जुदा नहीं हो सकी। वो उससे नहीं मिलेगा ये ख्याल उसके जहन में था, मगर वीकेंड पे वो तैयार हुआ। बाकी प्लान्स कैंसिल किए, अपने सबसे पसंदीदा जूते पहने और वो कैफ़े विंग चार्म में मौजूद था। हल्के भूरे रंग की गोल गले वाली शर्ट के ऊपर कैमल कलर का कोट और हम रंग पैंट पहने, बालों को अच्छे से सजाए वो अपने सामने बैठी लड़की को देख रहा था, या शायद उसके इस तरह देखने पे कन्फ्यूजन का शिकार हो रहा था। बहरहाल जो भी था, उसने ऐसी सूरत हाल का सामना ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया था। वो यहाँ डेस्परेट होकर नहीं आया था, उसे यकीन था चाय एक बहाना है। वो लड़की उससे कुछ मुख्तलिफ कहना चाहती है। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? बताया तो था, आप अच्छे लगते हैं, आपका काम पसंद है। कहीं मैं आपको अपने भाई जैसा तो नहीं लगता? अस्तगफिरुल्लाह। उसने कानों को हाथ लगाया। फिर मैं आपको किसी कज़न के जैसा लगता हूँ, या फिर मैं आपके बेटे जैसा हूँ, या अब्बू जैसा? वो आंखें छोटी की तफ्तीश करने लगा था।
بڑے ہی کوئی بزوق انسان ہیں آپ، نہیں لگتے آپ مجھے بھائی، ابو، بیٹے یا پھر کچھ اور۔ منہ نے غارت کر دیا۔ وہ بری طرح بدمزہ ہوئی۔ کافی کا مگ تب سے میز پہ واپس رکھا۔ اس کی چھوٹی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی تھی۔ یعنی زندگی میں پہلی بار نہ میں بھائی زون ہوا نہ فرینڈ زون۔ وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا، پھر ہاتھ باہم جوڑ کر آگے کو ہوا۔ آنکھوں میں آپ کی دلچسپی تھی۔ یعنی میں آپ کو آپ کے کسی سابقہ تعلق کی یاد نہیں دلاتا؟ اب ایسا بھی نہیں۔ وہ افسردہ ہوئی۔ میرا ایکس بالکل آپ کے جیسا تھا، اور یہ ٹوٹے حسن سلطان کے ارمان۔ مجھے آپ کو دیکھ کر فوراً وہ یاد آیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ جیسے چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہیں سکا۔ اس کی 2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ اب بھی میرے خواب میں آتا ہے۔ بہت ہو گیا بی بی، وہ چبا چبا کر کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی زون، سچویشن زون، فرینڈ زون سب ہوا تھا میں، لیکن آج تک میں کبھی لاش زون نہیں ہوا۔ صدمہ گہرا تھا۔ ارے میرا مطلب وہ نہیں تھا، اصل میں ایک کیس ہے، میں چاہتی ہوں آپ وہ لے لیں۔ میں حسن بغیر کچھ سنے اور کہے آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گئی، بس وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی۔ میں تو بس آپ کو کلیئر کر رہی تھی یار، اچھے تو آپ ہی لگتے ہیں۔ حسن نہیں مڑا۔ بھائی زون، فرینڈ زون سب ٹھیک تھا، لاش زون ہونا، اوہو یہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ جس افسردگی اور طیش کے عالم میں وہاں سے نکلا تھا، حال میں گاؤں تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے اس کے دوست اس سے زیادہ جاہلانہ انداز میں ہنس رہے تھے۔ البتہ وہ کمپوز تھا، اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ حسن تمہارے ہاتھ میں لڑکی کی لکیر ہی نہیں ہے، زخرف تعصب سے بولی۔ لکیر؟ بھائی لکیر بہت بڑی بات ہے، اس کے ہاتھ میں لڑکی کے نام کا نقطہ بھی نہیں ہے۔ شادان چمک کر بولا۔ اس نے دوبارہ ٹیکسٹ نہیں کیا؟ کام کا سوال تو اب سلطان کی طرف سے آیا تھا۔ کیا تھا، اسے کسی پہ کیس کرنا ہے اور وہ چاہتی ہے یہ کیس میں لوں۔ اس کے علاوہ اس نے ایک نوٹ بھیجا جس میں اپنے ایکس اور اپنے تعلق کے بارے میں لکھا تھا۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ تم اس سے ملنا، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے وہ سول میٹ والی وائب آ رہی ہے۔ دانین نرمی سے بولی۔ مت ملنا، مجھے تو لاش والی وائب آ رہی ہے۔ زبرش نے ٹانگ اڑائی۔ یہ لاش کے ساتھ بھی رہنے کو تیار ہو جائے گا بھائی، اس کی فکر کس کو ہے؟ شادان کو اپنی تازہ منگنی ہوئی تھی، وہ تو ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ حسن جل کر کوئی جواب دے رہا تھا، شادان بدلے میں اسے اور تپا رہا تھا۔ فرصت کے چند لمحے تھے جو ان کو میسر تھے، جن میں سکون تھا اور محبت تھی۔ خاندان اب جڑ چکا تھا، سبق سیکھ چکا تھا، فاصلے آ سکتے تھے، بدگمانیاں نہیں۔ پورے چاند کی اس روشن رات میں وہ تمام لوگ ایک کہانی کا حصہ معلوم ہوئے۔ کہانی وہ جو خوبصورت تھی، خوفناک اور حسین بھی۔ دہر نے ان پہ جو باب کھولا تھا وہ نعمت کا تھا۔ رات دھیرے دھیرے بیتی جا رہی تھی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھا زبرش کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ دانین اس کے کندھے پہ سر رکھے سو گئی تھی اور حمدان اس کی گود میں بیٹھا تھا۔ سلطان کی کتنی ہی منتوں کے بعد بھی وہ صفدر مینشن میں رات نہیں رکا۔ اگر وہ نکاح کے بجائے عام حالات میں آیا ہوتا تو سب سے پہلے وہیں جاتا جہاں اب جا رہا تھا۔ حمدان نے سوال کر کر کے اسے اچھا خاصا تھکایا ہوا تھا۔ زبرش ہی کی طرح وہ اپنے باپ سے بہت زیادہ قریب تھا۔ بابا گاڑی میں پیٹرول نہ ہو تو کیسے چلے گی؟ وہ باہر گزرتی گاڑیوں کو دیکھ ایک بار پھر پوچھ رہا تھا۔ بیٹا پھر ہم پیٹرول ڈلوا دیں گے۔ بابا میرا بھائی کون ہوگا جسے آپ کا بھائی ہے؟ جبل چاچو اور بہرام چاچو؟ ایک اور سوال۔ زبرش نے گہری سانس لی۔ جبل اور بہرام کے بچے تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تحمل سے بولا۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے گئے ہیں، دانین مدھم سے بڑبڑائے۔ زبرش ہنس پڑا۔ وہ جاگ گئی تھی اور اسے پتہ بھی نہ چل سکا۔ دانین اب پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی، ذرا سی بات پہ اپنی محرومیاں لے کر نہیں بیٹھتی تھی۔ یہ محرومی تھی بھی نہیں، اللہ کا لکھا تھا جسے وہ مان گئی تھی۔ یوں بھی آج کل وہ اور زبرش یتیم خانے سے بچہ ایڈاپٹ کرنے کا سوچ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی زور گڑھ کی حدود میں داخل ہو گئی۔ پل کے قریب گاڑی رکی اور ان کو باہر آنا پڑا۔ ملگجے اندھیرے میں زبرش دیکھ سکتا تھا کہ پل کے اس پار کوئی کھڑا تھا۔ اسے یقین تھا وہ آئے گا، اسے آنا ہی تھا۔ جبل اجلال خان کبھی بھی زبرش شاہ نواز کی واپسی سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اس کے قریب آنے لگا۔ آخری بار یہاں آ کر وہ گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ آخری بار یہ پل اس کے خون سے سرخ ہوئی تھی، مگر اس بار وہ چھڑی کے سہارے چل رہا تھا۔ جسم سلامت تھا۔ دہر کے بدلتے چکر اسے راس آئے تھے۔ وہ پل کراس کر کے اس پار جبل کے قریب آ کر رکا۔ جبل مسکراتے ہوئے جھکا، حمدان کو اٹھایا، اس کے دونوں گال چومے، ماتھا چوما، پھر سینے سے لگایا۔ وہ کھلکھلایا تھا۔ اسے نیچے اتار کر اب وہ زبرش کو گلے لگا رہا تھا۔ اسے ضرورت تھی، آج اسے واقعی ضرورت تھی۔ وہ بے حد تھک کر اسے گلے لگا تھا۔
جیسے میلوں کی مسافت طے کر آیا ہو۔ بھائی، دوست، مسیحا، وہ کئی طرح سے جبل کا قریبی تھا۔ زبرج چند لمحے خاموشی سے اسے سینے سے لگا کر کھڑا رہا۔ مضبوط حصار، ڈھارس دیتا وہ لمس۔ جبل کے لیے یہ لمحات بے حد سکون کے تھے۔ اللہ تمہارے لیے بہتری کرے گا، وہ جبل کے کان کے پاس جھک کر نرمی سے کہہ رہا تھا۔ جبل نے آنکھیں مون لیں، گلے میں کچھ اٹکا تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا، اسے رونا ہی آ رہا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ دونوں جبل کے گھر کی چھت پہ موجود تھے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ قہوے کی پیالیوں کو خالی کر رہے تھے۔ جبل کے چہرے پہ آزردگی کی رقم تھی، کم از کم زبرج کے سامنے اسے تاثرات اور غم پہ بند بٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ تمہیں کیسے پتا میں آ جاؤں گا؟ زبرج نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے ہمدان نے بتایا تھا، اور اگر تم پاکستان میں ہو تو ظاہر ہے تمہیں یہاں تو آنا ہی تھا۔ بیٹا میرا ہے، جاسوسی تمہارے لیے کرتا ہے۔ اس نے سگریٹ کا کش لینا چاہا مگر جبل اس کے لبوں کے درمیان سے سگریٹ نکال چکا تھا۔ چہرے پہ سختی اور ناگواری تھی۔ یہ بے غیرتی دوبارہ دیکھی تو اسی سگریٹ سے جلاؤں گا۔ کیا یار وہاں دانین، یہاں تم۔ کبھی کبھار تو پیتا ہوں۔ زبرج بری طرح بدمزہ ہوا۔ تو کبھی کبھار یہ جھک مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم زیادہ باپ مت بنو۔ زبرج بگڑا۔ تم جیسی اولاد سے میں بے اولاد اچھا ہوں، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ پتا تھا مجھے تم یہی زہر اگلو گے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں آ گیا۔ خفگی سے کہتے اس نے خشک فروٹ کی مٹھی بھر لی۔ میرے لیے مرے نہیں جا رہے تھے تم، یہاں تمہیں تمہارا پیٹ کھینچ کر لایا ہے۔ مورے کے ہاتھ کے دیسی کھانے کہاں ملتے تمہیں؟ مرو مت، وہ میری بھی مورے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ کا درجہ اختیار کر گئے تھے۔ زبرج جسے دوستوں کا درمیان میانہ روی سے کام لینا نہیں آتا تھا، اب وہ سیکھ گیا تھا، اور جبل کے پاس اس کی واپسی خود ساختہ تھی۔ وہ ایسے جڑ چکے تھے جیسے کبھی الگ ہی نہ ہوئے ہوں۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں لندن، زورگڑھ اور اپنی زندگی کے مختلف معاملات پہ بات کرتے رہے۔ پھر بہت دیر بعد زبرج نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ وہاں ملال تھا۔ مجھے معاف کرنا جبل، وہ دھیرے سے بولا۔ تم مجھے گالیاں دے لو لیکن یہ بات یاد رکھنا میں نے تمہارا برا نہیں چاہا۔ جانتا ہوں، جانے دو۔ اس کا دل بھاری ہوا، بڑی مشکل سے تو خیال جھٹکا تھا۔ رونا چاہتے ہو تو رو لو۔ جبل ہنس پڑا بے اختیار، پھر گہری سانس لی اور ایک بار پھر ہنس پڑا اور پھر رو پڑا۔ لب بھینچ گئے اور وہ رونے لگا۔ زبرج نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھپکا مگر وہ روئے گیا۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم سیال اس کے چہرے پہ بہنے لگا۔ ایک عرصے سے سنبھالی اذیت آج دوست کے سامنے دھل کر بہہ رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ دل کا غبار باہر آنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا مجھے اتنا دکھ ہوگا۔ وہ آنکھیں رگڑنے لگا۔ میں تو ایسا کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا جس کی ایسی سزا ملتی۔ ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتے ہوئے پہلا گلہ کیا، پھر وہ کہتا گیا، ہر دکھ، ہر تکلیف سب کھول کر رکھ دیا۔ زبرج اسے سنے گیا، یہاں تک کہ آسمان پہ سفیدی چھا گئی، یہاں تک کہ جبل سنبھل گیا، یہاں تک کہ اس کے آنسو خشک ہو گئے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم ایسے دوبارہ روئے تو مجھے بھی رونا آ جائے گا۔ جبل کئی لمحے وہاں بیٹھا رہا۔ زبرج خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دوست کا ہونا بھی ٹیک ہوتا ہے۔ کئی لمحے بعد اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ساتھ زبرج کو اٹھایا اور اس کی اسٹک اس کے ہاتھ میں دی، جھک کر اس کے پیروں میں جوتے ڈالے۔ آؤ چائے پینے چلیں، اسکائی ہائی چلیں گے، پیسے تمہارے۔ آدھی رات سویا نہیں اور اب چائے پینے نکلو گے، وہ بھی میرے پیسوں سے؟ بھائی محبت تمہاری گئی ہے، نقصان میرے ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں دکھی ہوں، مجھ سے ایسی باتیں مت کرو، میں اور دکھی ہو جاؤں گا۔ وہ اسے ساتھ لیے چلنے لگا۔ اور یہ دکھ ختم کب تک ہوگا؟ اگلے 2 سال تک بالکل نہیں، وہ اسی رنج سے بولا۔ زبرج گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ جبل اب اسے مزید کچھ بتا رہا تھا، وہ سنتا رہا۔ ہاں محبت نہیں ملی، زورگڑھ تو ملا نا، اور اگر زورگڑھ کی بقا نہ بھی ملتی تب بھی زبرج شاہ نواز کا واپس مل جانا ہی اس کے لیے بہت تھا۔ زندگی سے شکوے بہت کم رہ گئے تھے۔ یہ دوست اس کی زندگی کا چارم تھا، لکی چارم۔ جبل اجلال خان کو اس کا وہ دوست واپس مل گیا تھا جس کے بعد اس نے کبھی دوست نہیں بنائے تھے۔ چند ماہ بعد سبز بیلوں سے ڈھکی اس کیفے کی دیواریں آج بھی ویسی تھیں، تر و تازہ اور شاداب۔ بالکنی کے ساتھ رکھی میز کے گرد وہ دونوں بیٹھے تھے۔ لڑکی بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائے اپنے سامنے بیٹھے مسلسل بولتے ہوئے آدمی کو سن رہی تھی۔ اس کے آنکھ کے نیچے اور لبوں کے قریب زخم کا نشان تھا، چہرے پہ برہمی تھی۔ ہانی تم ہنسنا بند کر دو ورنہ بہت غصہ آ جائے گا مجھے، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بولا۔ اب کہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا خاصا میں اپنے اسٹوڈیو سے نکلا ہوں اور پارکنگ کی طرف گیا، کمینے کوئی 2 لوگ تھے، میرے منہ پہ کپڑا ڈال کر مار کر چلے گئے۔ میں تو آج کل بہت آسان ہدف بن گیا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا تو ہوگا کیوں مارا ہے؟
وہ یوں ہی ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، وہ ہنستی تھی تو شادان کا دل روک دیتی تھی۔ کہہ رہے تھے میں نے جو کام شروع کیے ہیں وہ چھوڑ دو، زیادہ حق کی رٹ نہ لگاؤ، واپس اسی کام کی طرف آؤ، چاہو تو پیسے بڑھا دیں گے۔ اور تم اب کیا کرو گے؟ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ شادان مسکرایا۔ اگلی بار اپنی ماں کو بھیجیں، شاید مان جاؤں۔ حنزلہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے آگے کو ہوئی، اس کی چائے اس کے سامنے رکھی۔ مذاق کر رہا ہوں، اب یہ نہ ہو تم جا کر اپنے بھائیوں کو بتا دو اور اگلی بار میں ان سے کھاؤں۔ میرے بھائیوں کو خواہ ولن بنا رکھا ہے تم نے، اپنی حرکتوں پہ غور کیا ہے کبھی؟ ہاں تو بی بی، یہ کہا کہ اصول ہے حرکت اچھی نہ ہو تو بھائیوں سے پٹوا دو۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ایسے ہیں کہ کب موقع ملے اور کب اپنا ہاتھ مجھ پہ صاف کریں۔ تم اگر اپنی حرکتیں درست نہیں کرو گے، میرے یہی اصول ہیں، کم از کم تم سیدھے تو رہو گے۔ وہ ہنوز خفا تھی۔ شادان نے ٹھنڈی آنکھ خارج کی، دل پہ ہاتھ رکھ کر اسے تھپتھپایا۔ کاش تم اکلوتی ہوتی۔ اس نے ہزاروں دفعہ دہرائی جانے والی خواہش ایک بار پھر دہرائی۔ وہ ہمیشہ کی طرح پھر سے بھڑک اٹھی تھی۔ اب اگلے کئی دن وہ اسے مناتے گزارنے والا تھا، لیکن ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ ساتھ تھی تو سب تھا۔ زور گڑھ کی برف اور خوف کے درمیان جو اسے ملا تھا وہ واقعی اس کا خزانہ تھا۔ تم واقعی اب بھی اس کیس کو فالو کرو گے؟ کچھ دیر بعد وہ فکرمندی سے پوچھ رہی تھی۔ سر کی چادر درست کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شادان فکر دیکھ سکتا تھا۔ کم از کم اس مار سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں۔ ان کا کام ہے روکنے کی کوشش کرنا، اور میرا کام ہے سچ اور حق بولنا۔ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ وہ نئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے یہ سید شادان اسے بہت مختلف لگا۔ اپنی محبت پہ لاڈ آنا، غصہ آنا اور پیار آنا مختلف ہوتا ہے۔ اپنی محبت پہ فخر ہونا یہ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہوتا ہے، اور شادان کو دیکھتے ہوئے حنزلہ کا دل ہر دفعہ اس احساس سے بھر جاتا تھا۔ اس کی دعائیں قبول ہوئی تھیں اور بے شک اس آدمی کے حق میں ہوئی تھیں۔ چند ماہ کے دوران ہی وہ سب بدل کر رہ گئے تھے۔ یہ وہ لوگ نہیں رہے تھے جو 7 جنوری کو تھے۔ شادان نے جب لائیو ٹی وی پہ بیٹھ کر جھوٹ گڑھنے پہ انکار کیا تو اسے باقاعدہ طور پہ جاب سے فارغ کر دیا گیا۔ وہ پچھلے ماہ سے ایک چھوٹے چینل کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ 7 جنوری والا سید شادان شاہ ایسے چینل پہ لعنت بھی نہ بھیجتا، مگر وقت انسان کے اندر بہت کچھ بدل دیتا ہے، اور اس کے اندر بھی بدلا تھا۔ کم از کم یہاں اسے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا تھا۔ اسلام آباد کے ایک اپارٹمنٹ کا منظر ہے۔ سید شادان شاہ ہاپتا ہوا کچھ بیگز اپنے اپارٹمنٹ کے دوسرے کمرے میں رکھ رہا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں صوفے پہ پیر پسارے بیٹھا حسن سلطان سینے پہ رکھی باؤل میں سے چن چن کر کاجو کھا رہا تھا۔ شادان کمرے سے باہر آیا تو اسے مزے سے کاجو کھاتے ہوئے دیکھا۔ اپنا سامان تم نے مجھ سے اٹھوایا کیونکہ تمہارے پیٹ میں درد تھا، اب کیا ہوا؟ صحیح ہو گیا سب؟ وہ سلک کر کہتا آگے آیا اور باؤل اچک لیا۔ ایک تو نوکری گئی تھی، اوپر سے یہ آدمی خرچہ بڑھا رہا تھا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ ساری زندگی اسی درد میں مبتلا رہوں؟ تم جیسے حاسدوں کی وجہ سے ہی یہی حالت ہے میری۔ ذرا سا کچھ کھا پی لو، آدھی دنیا جلنے لگ جاتی ہے۔ شادان نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا۔ حسن اور شادان آج کے بعد سے اپارٹمنٹ شیئر کرنے والے تھے، اور یہ پہلا دن ہی شادان کے لیے بے حد مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ حسن سلطان کی سنگت بھلا کسی کے لیے آسان ثابت ہوئی ہے؟ اس کا بے اختیار دل چاہتا ہے اس آدمی کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے۔ میرا میٹر نہ گھمانا، میرے گھر میں رہنا ہے، کچھ اصول ہیں، اور وہ اصول تمہیں سیکھنے ہوں گے، ورنہ لات مار کر باہر نکال دوں گا۔ حسن اٹھ بیٹھا، تفصیل سے اس کا جائزہ لیا اور سر کو اثبات میں ہلایا۔ تمہارے گھر میں رہنے کے اصول ہیں، سمجھ گیا، لیکن یہ گھر… اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنی سلطنت کی نشاندہی کی۔ یہاں کا 1.5 سال کا ایڈوانس کرا دیا ہے، اور اب یہ میری سلطنت ہے، جو چاہو کرو۔ تم جیسوں کو تو میں پوچھوں بھی نہ۔ شادان نفی میں سر ہلاتا اٹھ گیا۔ ابھی نیچے سے اور سامان اوپر لانا تھا، بعد میں آ کر وہ سلطنت کے اس راجا کو جوتے مار کر سیدھا کرے گا۔ دروازے کی طرف جاتے جاتے وہ ایک پل کو رکا، مڑ کر حسن کو دیکھا جو بازو آنکھیں پہ رکھے اب سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ڈرامہ کر لیا، کھا لیا، اسکرولنگ کر لی، اب سرکار کے سونے کا وقت تھا۔ کل زبرج سے بات ہوئی تھی، وہ بتا رہا تھا تم نوید صاحب کے خلاف فضل صاحب کا کیس لے رہے ہو۔ بھول گئے ہو ان سے تمہارے خاندان کے کتنے اچھے ٹرمز ہیں، اور ان کا بیٹا وہ تمہارا دوست بھی تو ہے۔ تمہاری ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ اور ایک لمحے کا توقف کیا۔ تم خاموش بھی رہ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، شہر بھرا پڑا ہے وکیلوں سے۔ دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ میں لیے کھڑے اور صوفے پہ لیٹے مرد کے درمیان خاموشی کا وقفہ آیا۔ مجھ سے سوال میرے تخت کا ہوگا، وہ دھیرے سے بولا۔ حسن سلطان اب غلط کو غلط کہے گا اور ڈنکی کی چوٹ پہ کہے گا۔ تمہارا تو سارا سرکل اس طرح تباہ ہو جائے گا۔ ایسے سرکل کو تباہ ہی ہو جانا چاہیے جو میری آخرت تباہ کرے۔
زور گڑھ کی قید، وہ گولی، وہ زخم، وہ رونا، وہ جلن، ایک ایک لمحہ آنکھوں کے آگے سے گزر گیا۔ وہ اس زندگی کو نہیں بھول سکتا تھا، کبھی نہیں۔ شادان نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کیا۔ بے اختیار یاد تو اسے بھی بہت کچھ آیا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ روشنی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سب نارمل ہونے لگے گا، آہستہ آہستہ۔ حسن سلطان کو ملنے والے 2 کیس باقاعدہ معذرت کے ساتھ واپس لے لیے گئے، کیونکہ اب وہ غلط بات پہ "مجھے کیا، میں تو ٹھیک ہوں نا" نہیں کہا کرتا تھا۔ اب وہ ثبوت اور گواہیوں کے ساتھ اپنے مورلز پہ بھی ایک نگاہ ڈال لیا کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں کئی دوست چھوٹ رہے تھے، کئی لوگ مخالف ہو رہے تھے اور وہ دنیا کو یکدم رنگ بدلتے دیکھ رہا تھا، مگر اب حسن سلطان خاموش نہیں رہتا تھا۔ وہ زور گڑھ کا اندھیرا آج تک نہیں بھولا تھا، وہ اندھیرا جس نے اس پہ منافقین کے چہرے واضح کر دیے تھے۔ سلطان صفدر چند سال تک جھوٹ کی جو سیاست کرتا رہا تھا، وہ سچی کب ہوتی گئی اسے معلوم نہیں ہوا۔ وہ قائد تو یوں بھی تھا، مگر سچ نے اس کی زبان، اس کے لفظوں کو جو تاثیر دی تھی، لوگ اس کے ایک پیغام پہ کھنچے چلے آتے تھے۔ وہ اب مصلحتیں چھوڑ چکا تھا۔ زور گڑھ اسے آج بھی کسی فلم کی طرح یاد تھا۔ باقیوں کے برعکس وہ ان 7 دنوں کا ذکر نہیں کرتا تھا، مگر جو اس کے دل کے ساتھ ہوا تھا وہ اسے آج بھی یاد تھا۔ اسے موت کا خوف دلایا جا رہا تھا، مگر وہ تو موت کو بے حد قریب سے دیکھ آیا تھا نا۔ اب صرف ایک چیز ہوئی تھی، وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا، لوگوں کے دھمکی آمیز لفظوں سے نہیں ڈرتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا موت کاتب تقدیر کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر زور گڑھ میں نہیں آئی تو اب بھی نہیں آئے گی، اور اگر آنی ہوئی تو اس کے آگے کوئی بند نہیں بٹھایا جا سکتا۔ چند دن قبل پاکستان میں کوئی کرکٹ لیگ شروع ہوئی تھی، جس میں فلسطینی پرچم لے کر آنے پہ پابندی تھی۔ ان دنوں فلسطین میں ظلم و بربریت کی ایک داستان رقم کی جا رہی تھی، اور کئی مسلمان ممالک نے چپ سادھ لی تھی۔ حق کے لیے اور ظلم کے خلاف جو آوازیں اٹھتی ہیں، وہ پہلی آوازیں مضبوط ہوتی ہیں، اور پھر ان مضبوط آوازوں کے پیچھے ڈرے سہمے کمزور نعرے بھی بلند ہوتے ہیں۔ المیہ یہ تھا کہ مضبوط آوازیں خوفزدہ تھیں، مگر ہر مضبوط آواز نہیں۔ سر آپ کو اندر جانے سے پہلے ہی اتارنا پڑے گا، اسٹیڈیم کے اندر جاتے ہوئے سلطان صفدر سے سیکیورٹی چیف نے کہا۔ اس کے دائیں بائیں چلتا عوام کا سمندر اس کے ساتھ ٹھہرا تھا۔ اس نے گلاسز اتار کر غور سے اس آدمی کو دیکھا، پھر سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ بھوری آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ اوکے، لیکن میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ سر، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور فلسطین اول تو دینی مسئلہ ہے، پھر سماجی اور پھر اخلاقی، اور اگر کسی انسان میں یہ سب نہیں تو فلسطین پہ ہونے والے ظلم ایک انسانی مسئلہ ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لوگ موبائل میں اس کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر ٹرینڈ کرنے والا تھا، مگر اس بار ایک صحیح مقصد کے ساتھ۔ اس بار اس کے دل میں کوئی نمود و نمائش کی چاہ نہیں تھی۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی قوم کے ساتھ ہونے والے ظلم ناقابل قبول ہیں۔ کہیں بھی ہونے والے قتل اور ذبح ہونے والے انسان کوئی سیلف ڈیفینس نہیں ہے۔ ایک لیڈر کا فرض ہے کہ وہ اپنی طرف سے سولیڈیریٹی دکھائے۔ میں بس وہی کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اگر میں نہیں جا رہا تو یہ سب نہیں جائیں گے۔ اپنے عقب میں کھڑے لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ آس پاس کھڑے منچلے ہوٹنگ کرنے لگے۔ سیکیورٹی آفیسر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ آن کیمرے کے سامنے تو وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ہاں، مگر آج ذرا غیر ملکی پی آر کم ہو جانی تھی۔ غیرت بیچ کر جو تمغے ملنے تھے، آج ان سے ہاتھ دھونا پڑ جانا تھا۔ کچھ دیر بعد اسٹیڈیم کا نسبتاً شاہی حصے میں بیٹھا سلطان صفدر ایک ٹویٹ کر رہا تھا۔ الفاظ وہی تھے جو وہ کچھ دیر قبل کہہ کر آیا تھا۔ منٹوں کے اندر ری ٹویٹ ہوئے، جن میں پیش 4 اہم لوگ تھے۔ جو اس پہ ذمہ داری تھی، آج کل تخت نشین اسے نبھا رہا تھا۔ صبح ابھی تازہ تھی۔ شادی کے بعد وہ ایک لمبی چھٹی پہ گئی تھی۔ لوگوں اور اس کے کولیگز کے لیے وہ اس کی شادی کی چھٹی تھی، مگر ذکر و وقار کے لیے وہ چھٹی اپنے اعصاب بحال کرنے کے لیے بے حد ضروری تھی۔ زور گڑھ کے 7 دن 70 سالوں کی طرح رگوں میں اتر گئے تھے۔ اس تازہ صبح میں سفید قمیض شلوار کے ساتھ سیاہ کوٹ پہنے، فائل سینے سے لگائے، اس نے عدالت کی راہداریوں میں قدم رکھا۔ کئی لوگوں نے اسے مبارکباد دی، کئی نے اسے سلام کیا۔ وہ سر کے خم اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی رہی۔ ہاں، مگر آج زخرف کا دل بھاری تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کچھ وقت بعد یہ لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اب نہیں تو پھر نہ صحیح۔ لوگوں دل کو تھپک کر سلایا اور آگے بڑھی۔ چلتے چلتے وہ یکدم رک گئی۔ احاطے میں لگے چائے کے اسٹال کے ساتھ کھڑے، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے اپنے ساتھ کھڑے ایک مرد سے بات کرتے ہوئے اس آدمی کو دیکھ زخرف ٹھہر گئی تھی۔ چند پل اسے دیکھتی رہی، اور وہ وہی تو تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ڈر آئی، اور اگلے لمحے وہ اسی کی طرف قدم اٹھا رہی تھی۔ جبل
پکار تھی کہ کیا؟ جبل ساکت رہ گیا، وہ تو اسے بھولنے والا تھا، یوں اچانک سامنے کیسے آ گئی وہ؟ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے وہ ٹھہر گیا۔ ڈونٹ ٹیل می تم مجھے کڈنیپ کرنے آئے ہو، یہ میرا ایریا ہے۔ سرمئی لباس والا مرد دھیرے سے اس کی طرف مڑا، نگاہوں کا نرم ارتکاز لوٹ آیا، لبوں پہ ہلکا سا تبسم بھی اور آنکھوں میں کوئی روشنی بھی۔ میں آج کل شرافت کی زندگی گزار رہا ہوں خاتون، وہ مسکرایا تھا۔ آسمان پہ قوس و قزح سی بکھر گئی، بادلوں نے آج بوندا باندی کا اندھیا دیا۔ او پلیز، شرافت تم سے 100 فٹ کی دوری پہ رہتی ہے۔ یہ تو پھر شرافت کی بدقسمتی ہے، میرے ساتھ کا شرف کھو دیا۔ وہ اب کے کھل کر مسکرایا، وہ اپنی باتوں سے، لہجے سے اور احتمال سے یوں ہی مقابل کو چت کر دیتا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، صبح صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ صبح؟ جبل نے اس کی کلائی بندی گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ خاتون، اس وقت میں دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، ہماری صبح 5 بجے ہو جاتی ہے اور 8 بجے ختم۔ ٹھیک ہے پھر چلو تمہیں اچھا سا کھانا کھلاتی ہوں، تم ہمارے مہمان ہو۔ وہ خوش دلی سے دعوت دے رہی تھی۔ جبل نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے غور سے دیکھا۔ سچ سچ بتائیں، اپنے گارڈ سے پٹوانے لے کر جا رہی ہیں نا؟ زخرف پھر سے ہنس پڑی۔ لیکن تم تو شریف ہو نا، تمہیں کیوں پٹواؤں گی؟ آپ کے سامنے ماضی کا ریکارڈ ذرا خراب رہا ہے۔ اس کی چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی، وہ ایک بار پھر وہی جبل اجلال خان تھا جسے سرمئی آنکھوں کے آگے باقی سب بھول جاتا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے تمہارا ماضی بالکل بھول گئی ہوں، ڈونٹ وری۔ اور کچھ وقت بعد یاد آ گیا تو؟ جبل اسی ڈٹائی سے مسکراتا رہا۔ تم بہت بولتے ہو۔ اس نے گہری تکان زدہ سانس خارج کی۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ پھر زور گڑھ میں ایک لڑکی آئی، 7 دن وہاں رہی اور 70 گھنٹے اس کی زبان چلتی رہی۔ مجھ پہ اثر ہو گیا اس کا۔ کسی عامل وغیرہ کو جانتی ہیں آپ؟ کوئی توڑ، کوئی شفا؟ زخرف نے آنکھیں گھمائیں، جیسے کہا ہو واٹ ایور۔ خیر یہ بتاؤ یہاں کیوں آئے ہو؟ جبل نے سنجیدگی سے اپنے ساتھ کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے گاؤں کا آدمی ہے، بھائیوں سے کچھ تنازع ہے، انہوں نے کورٹ میں کیس کر دیا، اس کے ساتھ آنے والا کوئی نہیں تھا اور وکیل بھی نہیں، تو میں چلا آیا، مورل سپورٹ یو نو۔ کیا کیس ہے؟ مجھے ڈیٹیلز دو، میں دیکھ لوں گی، اس نے خوش دلی سے آفر کی۔ ہم آپ کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے خاتون۔ کیوں مجھے دیوالیہ کرنے پہ تلی ہیں؟ بات فیس کی نہیں تھی، بات اس کے قریب رہنے کی تھی، وہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ کیا بس نہیں رہنا تھا؟ میں آج کل کم فیس لیتی ہوں، بلکہ جن کے بارے میں مجھے یقین ہو انہیں میری مدد چاہیے تو فیس نہیں لیتی۔ تم چلو میرے ساتھ۔ اب کہ اس کا لہجہ اور انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ یہ آفر جبل کے لیے نہیں تھی، کسی قسم کے تعلقات کے لیے نہیں تھی، یہ آفر آج کل اس کا ضمیر دیتا تھا۔ وہ خود کو آزاد کروانا چاہتی تھی ماضی کے ہر اس سیاہ باب سے جس نے اس کی زندگی کو تاریک کیا۔ اس کے پیچھے قدم اٹھاتے، اس سے ہلکی پھلکی بات کرتے ہوئے جبل خان کو اندازہ ہوا تھا وہ بدل گئی ہے۔ یہ وہ عورت نہیں تھی جس سے وہ ملا تھا، جانے کیوں مگر اسے خوشی ہوئی تھی۔ زخرف وقار جو شہر کے امرا کے کیس لڑا کرتی تھی، آج کل وہ اپنے تخت کے لیے سچی تھی اور اس کے آگے کھڑے سوالی کے وہ برانڈڈ کپڑے اور جوتے نہیں دیکھتی تھی۔ اس کے بینک بیلنس میں کمی آنے لگی تھی، لیکن وہ صرف کاغذ کے ٹکڑے تھے، زور گڑھ کی ٹھٹراتی سردی میں وہ اس کا لباس نہیں بن سکے تھے، تو اب کیا خاک کام آتے؟ زبرش شاہ نواز کہانی کا سب سے سرمئی کردار رہا۔ وہ آج بھی ہیکنگ کرتا تھا، مقاصد مگر بدل گئے تھے۔ وہ اب ایک NGO کے ساتھ منسلک تھا اور پروجیکٹ کے پیسے اگر کسی آفیسر کے بینک اکاؤنٹ میں جاتے تھے تو وہ بس ایک کام کرتا تھا، کسی بھی طرح اس خبر کو لیک کر دینا۔ معصوم آدمی۔ وہ سامنے نہیں کہتا تھا، مگر اسکرین کے پیچھے بیٹھ کر وہ ایسوں کو سامنے لے آتا تھا کہ عقل دنگ رہ جائے۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ کام؟ نیم اندھیرے کمرے میں جو واحد روشنی تھی وہ جلتی ہوئی اسکرینز کی تھی۔ اسکرین پہ چلتے نمبر اس کے چہرے پہ پڑ رہے تھے اور وہ کانوں پہ بڑے بڑے مائکس لگائے کھٹاکھٹ ٹائپ کر رہا تھا۔ پھر کچھ لمحات بعد وہ پیچھے ہو کر بیٹھ جاتا، کبھی ناخن چباتا، کبھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ وہ پوری طرح منہمک تھا۔ تم سے کہہ رہا ہوں، چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ کام؟ سیاہ رنگ کی شلوار قمیض کے ساتھ سفید سویٹر والا مرد آگے آیا اور زبرش کے کان سے مائکس اتارتے ہوئے کہا۔ ایک ہاتھ میں کافی کا کپ تھا جسے وہ زبرش کے سامنے رکھ رہا تھا۔ چھوڑ دیتا ہوں، تم مجھے گود لے لو، میرے خرچے اٹھاؤ، میں یہ سب چھوڑ دیتا ہوں۔ تمہیں گود لینے سے میں زہر پینا پسند کروں گا۔ اس کے عقب میں کھڑے ہو کر اس کے کندھوں پہ اپنے ہاتھوں سے دباؤ دینے لگا۔ تم میرا پیسہ اور پیار کھا کر ڈکار بھی نہیں مارو گے اور اگلے دن دوبارہ ہیکنگ کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ مسئلہ تمہارا اپنا دماغ ہے جس میں شیطان ہے۔ بہت سوچا تھا چھوڑ دوں، لیکن نہیں چھوڑ سکتا، پیسے کی ضرورت ہے مجھے، زلطان کی رقم دینی ہے، گھر چلانا ہے اور سب سے بڑھ کر یہاں بیٹھ کر اس اسکرین کے پیچھے میں میرا سرکس چلتا ہے، سرکس چلا سکتا ہوں۔ اس کے پیچھے دنیا غلام ہے میری، کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ جبل اس کے کندھے دبا رہا تھا۔ زبرش نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ اب کبھی کبھی احساس ہوتا تھا اس نے اس آدمی کے بغیر اتنے سال کیسے گزار دیے۔
وہ سب ٹھیک ہے لیکن یہ کام تمہیں کوئی ترقی نہیں دے گا، دن بدن دلدل میں دھستے جا رہے ہو۔ نکل آؤں گا یار، وہ بے نیازی سے بولا اور گردن پیچھے گرا دی۔ جبل کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر تھکا۔ اچھا آدمی نہیں ہوں لیکن برے کام نہیں کرنا چاہتا اب۔ پھر اچھے کام کرو۔ ترنت مشورہ آیا۔ کر رہا ہوں۔ شاہ زیب وحید اور دیگر لوگوں کے متعلق ایک رپورٹ تیار کی ہے، کل تک اسے آدھی دنیا دیکھے گی۔ NGOs کا پیسہ کھا کھا کر اپنے محل کھڑے کر لیے انہوں نے۔ وہ اب کافی کا مگ اٹھا رہا تھا، ایک گھونٹ بھرا پھر جبل کو دیکھا۔ آئندہ کافی بنانے کی کوشش مت کرنا، بے حد سنجیدگی سے ایک اخلاقی مشورہ دیا۔ بندہ اچھے کام کرے تو سرے عام کرے، یہ اسکرین کے پیچھے چھپ کر کیوں؟ وہ اس کے ساتھ والی کرسی پہ آ کر بیٹھا۔ کیونکہ میں فی الحال اتنی ہی غیرت حاصل کر چکا ہوں۔ غلط کام نہیں کروں گا لیکن اچھے کام کرنے کے لیے سامنے آنے کا جگرا چاہیے۔ اگر فوراً سامنے آ گیا نا تو اگلے دن میری لاش اٹھائی جائے گی اور دنیا ایک اچھا انسان کھو دے گی۔ اسے تعصب سا ہوا۔ دنیا والوں سے تمہاری اتنی محبت دیکھ میری تو آنکھیں بھر آئیں۔ سرمئی آنکھوں والے مرد نے طنز کیا۔ زبرج مسکراتے ہوئے اپنا کام دوبارہ شروع کر چکا تھا۔ اب حق و انصاف کے لیے کم از کم خاموش نہیں رہے گا، اتنا طے تھا۔ ان 5 لوگوں نے ایک جماعت بنائی تھی جو ملک میں ہر ناانصافی کے خلاف تھی۔ ہر ظلم پہ ٹویٹس ہوتے تھے، لوگوں کے گھر سے باہر نکالا جاتا تھا، احتجاج ہوتے تھے اور کئی بار انصاف مل جایا کرتا تھا۔ نہ بھی ملتا تو ان لوگوں نے کوشش کبھی چھوڑی نہیں تھی۔ وہ بدلے تھے، صرف اپنے لیے نہیں، قوم کے لیے بھی۔ تخت سے وفاداری اور اس کی عزت بڑی شے ہوتی ہے اور وہ انہیں مل گئی تھی۔ زور گڑھ پہ ٹھنڈی میٹھی ہواؤں کا راج تھا۔ بادلوں کی ٹولیوں سے اٹھکھیلیوں میں مصروف تھا۔ MPA صاحب کے آفس سے نکلتے جبل اجلال خان کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ باہر اس کا انتظار کرتے گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے بہرام نے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے دل کو جیسے کچھ ہوا۔ کیا ہوا؟ منظور نہیں کیا؟ وہ اس کے قریب کھڑا تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ جبل جواباً خاموش رہا۔ بہرام کا ازلی غصہ اود کر آیا۔ مجھے جانے دو اندر، ابھی 2 ہاتھ کر کے آتا ہوں۔ اس کی تو ووٹ لینے تو ایسے آتا ہے جیسے اس کی ماں چھوڑ کر گئی ہو۔ میرے بھائی، میری جان، پروجیکٹ منظور ہو گیا ہے۔ جبل نے اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراہٹ جو زور گڑھ نے کئی سال دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ جبل کے دل میں وہ سکون تھا جسے پانے کے لیے وہ کتنے سالوں سے بھٹک رہا تھا۔ قائد کو علاقے کی خدمت کا موقع اور فنڈز دونوں مل گئے تھے۔ کئی سالوں کا جنون اور محنت رنگ لے آیا تھا۔ بہرام بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی کالج بھی بنے گا، یعنی اسکول بھی اور کمپیوٹر سینٹر بھی، یعنی سب چیزوں کے لیے مان گیا۔ جبل نے کندھے اچکا اور ایک بازو اس کے کندھے پہ پھیلایا۔ 10,000 ووٹ دلوائے ہیں اسے، نہ مانتا تو مجھے منوانا آتا تھا۔ وہ اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بہرام ہنوز بے یقین تھا۔ اگلے 2 سے 3 گھنٹے وہ دونوں اور گاؤں کے چند لڑکے زمینوں کے چکر لگاتے رہے۔ مختلف کالز ہوتی رہیں، اینٹیں، سیمنٹ اور بجری کے ٹھیکے دیے گئے۔ جبل اس کام کو جلد از جلد شروع کروانا چاہتا تھا جس کے پیچھے ایک محبت چھوٹ گئی۔ وہ اس عشق کو کسی معراج پہنچانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بہرام کے ساتھ اسی گھر آ گیا تھا جہاں 7 جنوری کو کچھ لوگ اس کے مہمان بنے تھے۔ وہاں اب بھی کئی چیزیں تھیں جو بالکل ویسی تھیں جیسے اس روز۔ تہہ خانے کے زینے اترتے ان دونوں کو بہت کچھ یاد آیا تھا۔ ان کے پیچھے زبرج تھا جو اسٹک کے سہارے چل رہا تھا۔ تہہ خانے میں اس کی اسٹک کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ تینوں نیچے آئے، بس میں آ کر رکے اور چاروں اطراف کا جائزہ لیا۔ سیلین زدہ دیواریں، اکھڑا پینٹ، کاٹ کباڑ اور بہت کچھ غیر ترتیب تھا۔ جگہ اچھی ہے، اگر اسے کمپیوٹر سینٹر میں تبدیل کریں تو سینٹر کا بجٹ ہم مشینوں پہ لگا سکتے ہیں۔ زبرج ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ گھر، عمارتیں، زمین کس مول میں بکیں گی، کیسے بکیں گی، اسے معلوم ہوتا تھا۔ کوٹھیاں اس سے بات کرتی تھیں، زمین اسے راز بتاتی تھی اور یہ فن اسے اپنے باپ سے ملا تھا۔ اور میری ایک بات غور سے سنو جبل، لڑکیوں کے لیے الگ وقت اور الگ کلاسز کا بندوبست ہم نے لازمی کرنا ہے، ورنہ کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو اس لیے بھی نہیں پڑھاتے کہ انہیں اپنی بہن بیٹیوں کا پردہ عزیز ہوتا ہے۔ جبل اس کی طرف مڑا، چہرے پہ محظوظ سا تاثر تھا۔ آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی جناب، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں گا؟ مرشد اپنے ہاتھ دیجیے، فقیر چوم کر واپس دے دے گا۔ زبرج کو رہ رہ کر تپ چڑھی۔ تم پیدا ہی اتنے بغیرت ہوئے تھے یا بعد میں کوئی الگ کورس کیا تھا؟ میں تو اچھا خاصا معصوم آدمی پیدا ہوا تھا، لیکن میرا ایک کزن تھا دنیا جہاں کا فراڈ اور بغیرت، اس کا رنگ چڑھا ہے مجھ پہ۔ بہرام بھائی کو سمجھا لو، بھری جوانی مرنے کا شوق چڑھا ہے اسے۔ اکتاہٹ سے کہتے وہ زینوں کے عقب میں لگے پائپس کی طرف آیا۔ بہرام اب فرش پہ بیٹھا، وہ دروازہ دیکھ رہا تھا جو ایجنٹ کی دنیا میں لے جاتا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ تم اپنی فکر کرو بھائی صاحب، ہر دفعہ زور گڑھ سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ وہ پائپ چیک کرتے ہوئے واپس آیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پیر پسار کر جبل کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ کئی لمحے دونوں خاموش رہے۔
یہاں اس تہہ خانے سے زندگی 360 ڈگری پہ تبدیل ہوئی تھی۔ وہ اس جگہ کو ساری زندگی یاد رکھنے والا تھا۔ مجھے اب آخری چیک اپ کے لیے لندن جانا ہے۔ موبائل پہ انگلیاں چلاتے ہوئے جبل کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئیں۔ زبرج کا علاج، اس کی بیماری، وہ آج بھی اسے ہانٹ کرتی تھی۔ آج بھی وہ اس کے زخم، اس سے نظریں چراتا تھا۔ کب جانا ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ دل یکدم ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اگلے مہینے کی 30 کو۔ سلطان جا رہا ہے ساتھ؟ میں چاہتا ہوں تم ساتھ چلو۔ زبرج کے کہنے پہ وہ گردن پھیر کر اسے دیکھنے لگا۔ علاج کروائیں گے، کچھ دن گھومیں گے، تمہارے لیے کوئی گوری تلاش کریں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میرا ویزا نہیں لگے گا۔ لگ چکا ہے بھائی۔ زور گڑھ کے علاوہ کسی چیز پہ دھیان تو دو، تو پتہ لگے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے بہانہ رد کیا۔ پھر بتاؤ، چل رہے ہو ساتھ؟ جبل نے کچھ سوچنے کی اداکاری کی، پھر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کس خوشی میں مجھے ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ اس بیماری سے بہت ڈر گیا ہوں۔ تم ساتھ ہوگے تو حوصلہ ہوگا۔ وہ جو اسے مزید سخت سست کہنے کا ارادہ رکھتا تھا، یکدم ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ زبرج کے چہرے پہ کچھ تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے سکا۔ باقی سب کے ساتھ مختلف تعلق ہے، اور تمہارے ساتھ مجھے حوصلہ رہتا ہے۔ تم میری مورل سپورٹ ہو۔ جبل نے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ ڈھارس دیتا وہ لمس۔ زبرج مسکرایا۔ بولو نا، چل رہے ہو؟ مجھے ایموشنل مت کرو خبیث۔ اپنا چھپا ہوا ایجنڈا بتاؤ۔ یار دانین کو نہیں لے جا رہا میں۔ ادھر مجھے بخار بھی ہو جائے، وہ 1.5 لیٹر آنسو بہا لیتی ہے، پھر میں بیمار آدمی اس کی تیمارداری کرتا ہوں، اور اب ہمدان کا اسکول بھی ہے، سب ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یعنی میں تمہاری بیوی کی ریپلیسمنٹ بن کر جا رہا ہوں؟ وہ تب گیا۔ سیدھی طرح چل رہے ہو یا اٹھا کر لے جاؤں؟ تم دونوں لڑنا بند کرو گے؟ بہرام اکتایا۔ یہ نہیں چل رہا تو مجھے ساتھ لے جاؤ، بچپن سے لندن جانے کا شوق ہے۔ بتاتا ہوں، تمہاری منگیتر کو انگریز لڑکیاں دیکھنے کا شوق ہے۔ انگریز لڑکیاں دیکھنے کا شوق چڑھا ہے تمہیں؟ لندن جا کر لڑکیاں دیکھنا چاہتے ہو؟ زبرج کے کہنے پہ وہ کلس کر رہ گیا۔ میں عاشقی بھی اوقات میں رہ کر کرتا ہوں، اپنے بھائیوں کی طرح بڑے بڑے ہاتھ نہیں مارتا۔ بہرام چمک کر بولا۔ کیونکہ تم میں ہمارے جیسے اسکلز نہیں ہیں۔ دانین جیسی کوئی لڑکی تمہیں دیکھے بنا، اور زخرف جیسی تو تم پہ پرچہ کٹوا کر آئے۔ اس کا نام اس طرح مت لو، شادی شدہ ہے وہ۔ جبل نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ اب وہ اس کی بات نہیں کرتا تھا، اپنے ساتھ تو بالکل نہیں۔ چند لمحے آکورڈ سی خاموشی کی نظر ہوئے، پھر زبرج نے اس خاموشی کو توڑا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ MP نے پروجیکٹ کیسے منظور کر دیا؟ مجھ سے سلطان نے کہا تھا وہ بات کر کے دیکھے گا، میں نے منع کر دیا۔ مجھے یقین تھا تم خود کر لو گے، زبرج عام سے انداز میں بتا رہا تھا۔ سارے وقت میں پہلی بار جبل کے چہرے پہ حقیقی مسکراہٹ آئی تھی، کسی عزم جیسی مسکراہٹ۔ 10,000 ووٹ لے کر گیا تھا پچھلی دفعہ، اس دفعہ میں نے صرف یہ کیا کہ اسے چھوڑ 1-2 دفعہ اس کے مخالف کے ساتھ نظر آیا۔ اب سیاستدان اپنے دام میں آیا، بندہ کہاں چھوڑتا ہے؟ خود سے بلا کر پروجیکٹ منظور کروائے۔ اگلی بار یہاں حکومت بنانی ہے تو سردار جبل اجلال خان کے ساتھ تعلقات درست رکھنے ہوں گے۔ زبرج نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ یعنی میں امید چھوڑ دوں کہ تم کوئی کام سیدھے طریقے سے کر سکتے ہو؟ خود تو جیسے صاحب امام پیش تھے۔ خیر اب میں نکلتا ہوں، ویسے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، دانین کو لاؤں گا اگلی بار؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں جاؤ، یہ نہ ہو رات کا کھانا نہ ملے۔ زبرج نے کچھ سخت سست کہنے کو منہ کھولا، پھر رہنے دیا۔ اسے دانین کی کال آنے لگی تھی۔ جبل نے اسے زینے طے کرتے اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ یکدم بہت کچھ یاد آیا تھا۔ تھے تو سارے کم بخت، مگر یاد بھی آتے تھے۔ بہرام اس کی نظروں کا ارتکاز دیکھتا رہا۔ ایک بات پوچھوں لالا؟ جیسے میرا منع کر دینے پہ نہیں پوچھو گے؟ وہ جھلایا۔ بہرام ہولے سے مسکرایا۔ تم ان سب کو یاد کر رہے ہو؟ اب اتنے برے دن بھی نہیں آئے میرے، میں بس یہ سوچ رہا ہوں یہاں آتے ہوئے وہ کیا تھے، اور اب اگر جا کر دیکھو تو وہ لوگ بالکل بدل گئے ہیں، کتنا فرق آ گیا ہے نا؟ زینوں سے اترتا کوئی ملازم چائے لے کر آیا، اس نے ٹرے اور کپ رکھے، پھر پلٹ گیا۔ ہماری وجہ سے ہدایت مل گئی ان کو؟ اوہو، جو کیا انہوں نے خود کیا۔ ہمارا مقصد کیا تھا؟ کچھ لوگوں کو حبس بے جا میں رکھنا، انہیں ٹارچر کرنا، اذیت دینا۔ یہ کوئی درست کام تو نہیں تھا۔ ہم صرف ہمارا سوچ رہے تھے، خود غرض ہو گئے تھے۔ اس نے چینک اٹھائے اور ایک کپ میں قہوہ بھرنے لگا۔ وہ کبھی کبھار قہوے کی گرتی دھار کے ساتھ یاد آتی تھی، اب بھی آتی تھی، مگر جبل اجلال خان دل کو لگام میں ڈالنا سیکھ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا وہ اتنے بیوقوف کیسے ہو گئے، ہم نے اتنے دن ان پہ ظلم کیا، بہرام عجیب سے انداز میں کہہ رہا تھا، پھر رکا۔ تمہیں نہیں لگتا ہم وہی سب دہرا رہے ہیں؟ بدلا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی کسی کو کڈنیپ کیا، ٹارچر کیا، اور اب دوبارہ وہی تو کرنے جا رہے ہیں۔ میں اب اس کام کے لیے راضی نہیں ہوں، اور وہ سب لوگ مجھے ان کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ ایک بار ٹھیک ہو جانے پر راہ راست پہ آ جانے کے بعد بھی آخر ان کو ضرورت کیا ہے دوبارہ اس سب میں پڑنے کی؟
جبل زیر لب مسکرایا، ایک پیالی اس کے آگے کی اور دوسری اپنے سامنے رکھی، اسے دیکھا اور دھیرے سے کہنے لگا، جو انسان لمبا عرصہ اندھیرے میں رہے ہوں، جن کے پیٹرنز غلط رہے ہوں، وہ درست سمت پہ آ بھی جائیں تو پرانے انداز نہیں بھول پاتے۔ وہ فلمیں ڈرامے ہوتے ہیں جہاں ایک انسان سدھر گیا تو دوبارہ برائی کو دیکھتا بھی نہیں، اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اصل زندگی میں انسان کا سامنا برائی سے بار بار ہوتا ہے، یہی تو امتحان ہوتا ہے، ہر مومن کا امتحان، اور اس کا کوئی انت نہیں ہوتا۔ اس نے قہوے کی پیالی لبوں سے لگائی۔ ان پانچوں نے اندھیرے سے روشنی کی طرف بس دیکھا ہے۔ آنکھیں، عمل اب بھی ویسے اندھیرے کی عادی ہیں۔ تم، میں، زبرج، کوئی بھی انہیں ان اندھیروں سے کھینچ کر نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ ان کا اپنا کام ہے۔ بدی سے نیکی تک کا سفر چلتا رہتا ہے۔ ایک چوٹ انسان کو مومن نہیں کرتی۔ مومن بننے کے لیے دل پہ کئی چوٹیں کھانی ہوتی ہیں، کئی زخم سہنے ہوتے ہیں۔ ان کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ پہلے زخم نے کچھ سکھایا ہے، اب اگلا زخم انہیں مزید سکھائے گا، کیونکہ دنیا اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز توڑنے والے کو نہیں بخشتی۔ یعنی ان کے ساتھ وہ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا۔ اور ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جبل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کبھی کبھی اسے بہرام بہت معصوم لگا کرتا تھا۔ زبرج اور تمہارے درمیان کچھ اچھا نہیں رہا۔ میں قاتل بننے والا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے ہی بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا۔ جبل کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اس نے آج تک بہرام کو اس بات کے لیے معاف نہیں کیا تھا۔ زبرج نے صحت کھو دی۔ حنظلہ معصوم نہیں رہی۔ عیسیٰ مجھ سے اپنے راز نہیں کہتا، اور تم، جبل کے لاڈلے بھائی کی آنکھوں میں کچھ ڈر آیا، تم نے آج تک مجھے معاف نہیں کیا، نہ کبھی کرو گے۔ میرا تو بڑا نقصان ہوا ہے، تمہارے نقصان گننے سے بڑھ گئے ہیں۔ جبل نے کچھ فروٹ مٹھی میں بھر لیا، چائے کے کچھ گھونٹ بھرے۔ میں واقعی تمہیں اس سب کے لیے معاف نہیں کر سکا، نہ کروں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دونوں کے درمیان چیزیں پہلے جیسی نہیں رہیں۔ تم بھائی ہو میرے، ہمیشہ عزیز رہو گے۔ فی الحال زخم تازہ ہے، کچھ وقت بعد میں بھول جاؤں گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ معاف تب بھی نہیں کرو گے؟ جبل اجلال بھی اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز توڑنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ بہرام کے دل کو کچھ ہوا تھا، کاش اس نے پہلے دن سے کچھ اصول نہ توڑے ہوتے، کچھ لوگوں کے خلاف وہ نہ گیا ہوتا۔ زندگی ٹھیک تھی، اچھی تھی، مگر وہ بہت کچھ کھو چکا تھا۔ شاید جبل ٹھیک کہتا تھا، برا کام ختم ہونے پہ یوں ہی مگر پچھتاوے کا شکار کر دیتا ہے۔ ہم انہیں روک نہیں سکتے جبل، ہم اگر چاہیں تو ان کو بچا سکتے ہیں، ورنہ کچھ وقت بعد وہ لوگ بھی ہماری طرح پچھتائیں گے۔ بہرام کے دل کو کسی طور تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ جبل نے قہوے کی پیالی واپس ٹرے میں رکھی اور سنجیدگی سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ تم کسی کو نہیں بچا سکتے، ہر شخص نے اپنے حصے کی ہزیمت اٹھانی ہے، ہر شخص کے حصے کے پچھتاوے مقرر ہیں۔ موجودہ دور کے انسان کو لگتا ہے وہ صحیح کام غلط طریقے سے کرے گا تو فرق نہیں پڑے گا۔ ان پانچوں کو بھی یہی لگتا اور کچھ غلط نہیں لگتا۔ جس زندگی سے وہ نکل آئے وہاں آسانیاں تھیں اور یکدم وہ آسانیاں چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ اب بھی سیاہی کے پردوں میں چھپیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ انسان کی گروتھ کا سفر ختم نہیں ہوتا، یہ چلتا رہے گا اور اس نے چلنا ہے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ ان پانچوں نے ایک جنگ لڑی، چند برائیاں چھوڑ دیں، اور اب مزید برائیاں آئیں گی، کچھ اور جنگیں باقی ہیں، اور یہ ہر انسان کو اپنے زور بازو پہ لڑنی ہے۔ کہانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، ان کا نیا باب شروع ہو جاتا ہے۔ جو باب دہر انہوں نے کھولا ہے، اس کا دوسرا باب اب شروع ہونے والا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بہرام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گیا تھا۔ اس لیے بہرام خانہ، تم ان کے غم میں گلنا چھوڑ دو، ان کا سفر شروع ہوا ہے اور اس کا انت وہ خود کریں گے۔ سفر ہمارا بھی وہی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم ذرا منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں۔ وہ اب اس کے کندھے پہ بازو پھیلائے باہر جا رہا تھا۔ کہیں تمہیں اپنے بہنوں کی فکر تو نہیں ہو رہی؟ استغفر اللہ، وہ کڑوے لہجے میں بولا۔ ہانی کی پرواہ نہ ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے اسے مارتا میں، ایسے بہنوئی سے بندہ بغیر بہنوئی رہے۔ اب اتنا بھی برا نہیں ہے یار، ہمارے سامنے کتنا شریف بن کر تو رہتا ہے وہ، بس ہمارے سامنے، ورنہ اس کے اعمال نامے شیطان دیکھ کر آٹھ آنسو روئے۔ جبل اس کی بات پہ ہنس رہا تھا۔ بہرام جلے کٹے انداز میں مزید کچھ کہہ رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ زور گڑھ کی ترقی اب ان کی منتظر تھی، ان کی باتیں، ان کی کہانی جاری تھی، اب آوازیں معدوم ہوتی چلی گئیں۔ یہ تائیز کیا چیز ہے؟ حسن اس روز سلطان کے گھر ڈنر پہ آیا تھا جب سراج نے اس سے سوال کیا۔ ڈنر ٹیبل پہ اس وقت سلطان، زخرف، سراج اور حسن تھے۔ ملازم ذرا فاصلے پہ ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ حاتم تائی کا تائی لے کر ہم نے تائیز بنا لیا ہے، ہم سب تائیز ہیں، ہم 5 لوگوں کی بنائی ہوئی ایک NGO، ویسے اس کی فاؤنڈر زخرف ہے۔ اس نے سلطان کے ساتھ بیٹھی زخرف کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے سر کے خم سے کریڈٹ وصول کیا۔ اور اس نیک کام کا خیال، بلکہ صاف صاف بتاؤ اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟
سراج نے بازو سینے پہ باندھے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اس کی چپتی ہوئی نظریں انہیں اپنے آر پار گڑتی محسوس ہوئیں۔ حسن نے بانچیں پوری کی پوری کھول دیں۔ میرے دوستوں نے جو ماضی میں کالے کانڈ کیے تھے بس اسی پیسے کو سفید کر رہے ہیں، وہ سراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ سلطان اور زخرف نے آنکھیں گھمائیں۔ کچھ پیسہ صاف بھی تھا۔ ڈھیر سارا پیسہ تو شادان شاہ کے گھر کی دیواروں کی وال پیپر میں چھپا ہوا تھا۔ زخرف وقار نے جس سے ڈھیر سارے ہیرے خرید کر رکھے تھے۔ سلطان صفدر کا پیسہ چھتوں کی سیلنگ سے باہر ابل رہا تھا۔ وہ اس سارے پیسوں کو اکٹھا کر کے بیٹھے تو اول تو فخر ہوا، پھر شرم آئی، غیرت بھی آئی، پھر افسوس ہوا۔ کیا ہے یہ کاغذ کے ٹکڑے جن کی خاطر موجودہ دور کا انسان ایمان سے لے کر آخرت تک بیچنے کو تیار ہے؟ موٹیو کیا تھا؟ اور یہ این جی او کیا کرنے والی ہے؟ سراج نے آپ کے زخرف کو دیکھ کر پوچھا، اس کی نو بہاتہ بھابھی جو سج سنور کر اپنے سرتاج کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زبرج کے ایکسیڈنٹ کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ اگر وہ اس وقت چل رہا ہے ٹھیک ہے تو وجہ اللہ کے بعد پیسہ ہے۔ ہمارے ملک کے 80% آبادی کے پاس اضافی پیسہ تو نہیں ہے، پھر کوئی اپنے عزیز کو مرتے ہوئے چھوڑ دے؟ وہ ایک لمحے کو رکی۔ تائیز اول تو ایک اسپتال بنائے گا اور اسی دوران ہم ایک لمبی چین بنائیں گے جس سے مستحقین کو اپنے گھر والوں کے علاج کے لیے خوار نہیں ہونا پڑے گا، کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ہمارا زبرج ٹھیک ہو سکتا ہے تو پاکستان کے ہر زبرج کا صحت پہ حق ہے۔ سراج نے انہیں یوں دیکھا جیسے وہ واقعی ان سے بڑا متاثر ہوا ہو، بس ہاتھ اٹھا کر تالیاں بجانا رہ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے تمہاری اس قدر بھلائی کا سن کر۔ اس سے پہلے کہ میں رونے لگوں مجھے یہاں سے جانا چاہیے، کٹیلے انداز میں کہتا ہوا۔ وہ جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کاش وہ ان پہ لعنت بھیج سکتا۔ او خدایا، کوئی پیسہ کوئی خیرات کرنے کے لیے تھا؟ موجودہ دن کا ذکر ہے، ایئرپورٹ کے رش میں ملکی اور بیرونی ملک فلائٹس کے لینڈ اوور ہونے کا انتظار کرتے وہاں کئی لوگ جمع تھے۔ کراچی ایئرپورٹ لوگوں کے سمندر سے ڈوب رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر 3 لوگ کھڑے تھے، سفید رنگ کے کاٹن کے کلف لگے جوڑے، سر پہ سندھی ٹوپی اور اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے وہ جامشوروں لے کر جانے والے اپنے مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے۔ چہرے پہ اشتیاق تھا۔ شادان سائیں کو بھی لے جانے یہ شوق کب چڑھا؟ خواہ خواری ہوگی اور کیا۔ ان کا لب و لہجہ ٹیٹ سندھی تھا۔ سائیں نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں۔ دوسرے آدمی نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ لو بھلا میں سائیں کی حکومت ادولی کروں گا کیا؟ سائیں پہ سر قربان، وہ جذباتیت سے بولا، وہی جذباتیت جو سندھ اور پنجاب کے ہر گاؤں میں اپنے مرشد کے لیے موجود ہوتی ہے۔ وہ تینوں اب دوبارہ ایئرپورٹ سے آنے والے لوگوں کو دیکھ رہے تھے، ہاتھ میں ایک بورڈ پکڑ رکھا تھا۔ ان کے مہمان جلد آنے والے تھے۔ شادان سائیں نے جو کہا تھا وہ کام تو انہوں نے کرنا ہی تھا۔ میں اس وقت راضی تو ہو گئی تھی لیکن اب میرا دل ذرا گھبرا رہا ہے۔ سلطان شیشے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب اس کے عقب میں کھڑی زخرف تشویش سے بولی۔ وہ مڑا، اس کے سامنے آ کر رکا اور بازو اس کے آگے کیے۔ یہ فیصلہ تمہارا اپنا تھا زی، لیکن اس وقت بھی تمہارے پاس ٹائم ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں روک سکتا تھا لیکن پھر تمہارے اندر کی وہ عورت جاگ جاتی۔ جامشوروں پہنچنے میں ابھی وقت ہے، تم راستہ بدل سکتی ہو۔ زخرف نے بغیر کچھ کہے اس کی شرٹ کے بازو فولڈ کیے۔ وہ ہر روز ایسے کئی چھوٹے چھوٹے کام اس سے کرواتا رہتا تھا۔ سلطان کے لیے زخرف کو اپنی ذات میں مشغول رکھنا بہترین مشغلہ تھا۔ کم از کم میرے لیے مت ڈرو تم۔ تائیز میرا اپنا فیصلہ تھا، مجھے تو بس یہ فکر ہے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ جب تک وہ حسن سلطان کا پلان تھا تب تک تمہیں ڈرنا چاہیے تھا، اب وہ ایجنٹ اور اس کے ماسٹر مائنڈ کا تراشا ہوا پلان ہے، اب فکر چھوڑ دو۔ اس نے برش زخرف کے ہاتھ میں دیا اور خود ذرا سا جھکا۔ وہ اب اس کے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ تم جبل کی تعریف کر رہے ہو؟ او مائی گاڈ، میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ وہ سلطان کا چہرہ دیکھ کر معتجب ہوئی۔ سلطان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی شیشی اسے تھمائی۔ ہے تو وہ دنیا کا سب سے گھٹیا آدمی لیکن دماغ تو ہے اس کے پاس، وہ بھی ایک بہترین دماغ۔ اس نے بازو زخرف کے آگے کیے۔ وہ اب اس کی دونوں کلائیوں پہ اسپرے کر رہی تھی، ساتھ گردن پہ بھی اسپرے کیا۔ سلطان نے اپنی ایک کلائی کو اس کی گردن سے مس کیا۔ اب اس کی بیوی سے وہی خوشبو آنی تھی جو اس کے اپنے وجود سے۔ شادان کے لوگ سنبھال تو لیں گے نا؟ نئی فکر نے اسے آن گھیرا۔ سلطان اب اسے اپنی ٹائی تھما رہا تھا۔ یہ پلان کامیاب ہو جائے گا؟ وہ ٹائی اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے متذبذب تھی۔ سلطان اس کے آگے ہلکا سا جھکا تاکہ اسے ٹائی باندھنے میں آسانی ہو۔ یہ پہلا قدم ہے زخرف، پلان تو بہت آگے تک کا ہے اور اسے کامیاب ہونا ہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں، میرا خاندان ہے، قانون کی پیچیدگیاں تم جانتی ہو، لوگوں میں حسن اور شادان پاپولر ہیں، زبرج اسکرین کے پار آدھی دنیا سنبھال لے گا، فکر کیوں کرتی ہو؟ اس کے چہرے سے پریشانی زائل ہونے لگی۔ تم دنیا کی فکر چھوڑ دو، بس میرا خیال رکھا کرو۔
وہ مسکراتے ہوئے اب گھڑی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ سنگار میز سے اس کی گھڑی اٹھانے لگی، چہرے پہ خفگی تھی۔ شاری نہیں کہ میں نے تو جیسے بچہ اڈاپٹ کر لیا ہو۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اب اسے گھڑی پہنا رہی تھی۔ سلطان ہر روز کی طرح اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے زج کرنا دنیا کا سب سے خوبصورت کام تھا۔ حسن سلطان کا پلان سننے کے لیے وہ تمام لوگ آگ کے دائرے کے گرد بیٹھے تھے۔ تہہ خانے کے ٹھنڈک میں وہ انہیں جھلسانے والا تھا۔ ہم قاضی کو اٹھوا لیں گے، جس طرح جبل خان نے ہمیں قید کر رکھا ہے اسی طرح ہم قاضی کو رکھیں گے، لیکن اس پہ ہماری شناخت واضح نہیں ہوگی اور اس سے پہلے ہمیں ایک ڈرامہ کرنا ہوگا۔ قاضی کو اغوا کرنے سے پہلے میں اپنے کسی امیر دوست کو اغوا ہو جانے کا ناٹک سامنے لاؤں گا۔ خبروں اور سوشل میڈیا کو یہ یقین دلوانا ہوگا کہ کوئی رابن ہوڈ نامی گروپ ہے جو امرا کو اغوا کر کے ان سے غریبوں کی مدد کرواتا ہے۔ قاضی سے پہلے ایسے 2 کیسز لازمی لانے ہوں گے۔ تیسرا کیس قاضی کا ہوگا تاکہ اسے ذرا برابر شک نہ ہو کہ یہ سب زور گر سے کسی نے کیا ہے۔ سیدھی طرح زور گر کا پیسہ ہم واپس نہیں لا سکتے۔ یہ ہماری زندگی کا پہلا اور آخری کرائم ہوگا۔ واقعی اس کا یہ پلان اس وقت ان لوگوں نے سنتے ہی انکار کر دیا تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ 5 اور 6 جبل خان نے یہ اعتراف کر چکے تھے کہ اس پلان کے بغیر کچھ بھی واپس نہیں مل سکتا۔ ہاں، مگر انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ ان کی زندگی کا آخری کرائم ہوگا۔ جیسے زندگی تو ان کی انگلیوں پہ تھرکتی تھی نا۔ وہ ایک گودام نما جگہ تھی جہاں آس پاس ڈرم تھے، ڈیزل کے کین تھے، ڈھیر سارا کاٹ کباڑ تھا۔ حبس اور گرمی تو جیسے چاروں اور پھیلی ہوئی تھی۔ گودام کے احاطے میں عین بیچوں بیچ 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ کرسیاں خالی نہیں تھیں، 2 کرسیوں پہ 2 ہی نفوس تھے۔ ایک لڑکا تھا، کوئی 25-26 کے ہندسے کو چھوتا۔ دوسری کرسی پہ ایک لڑکی تھی جس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ ہر قسم کے زخم سے پاک۔ ذرا سے فاصلے پہ چہرے کو سیاہ رنگ کے نقاب میں چھپائے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ ان کا لباس بھی سیاہ تھا۔ ان کے چہرے نظر نہیں آتے تھے، ہاں، مگر آنکھیں واضح تھیں۔ گہرائی سرمئی آنکھوں والا مرد گردن ڈھلکائے غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو قاضی کا بڑا بیٹا تھا، صبور علی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ قاضی نہیں ہے سائیں، یہ قاضی کا بیٹا ہے، ان کے عقب میں کھڑے آدمی نے جواب دیا، اور یہ لڑکی اس کی گرل فرینڈ۔ جب ہم نے لڑکے کو اٹھایا تو یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میرے بیبی کو مت لے کر جاؤ۔ وہ باقاعدہ لہک لہک کر بول رہا تھا۔ پھر کیا تھا سائیں؟ نہیں، لڑکی تھی۔ ہم لڑکی کی بہت عزت کرتے ہیں۔ عزت پردے سے گودی، مطلب یہ کہ ادب کا طرز تخاطب کو بھی ساتھ لے آئے۔ شادان سائیں، ہم نے ٹھیک کیا نا؟ وہ داد تلخ نظروں سے اپنے سائیں کو دیکھ رہا تھا۔ سائیں کا بس نہیں چلتا تھا ان کی گردن مروڑ دے۔ کیا تو اپنا منہ کالا ہے، لیکن کیا کروں، بابا سائی کے خاص ہو تم۔ وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ اس کی ماں کو بھی لے آتے گھر سے، اب ان کو یاد آئی تو کیا ہوگا؟ تم نے ان کو صحیح ہدایت نہیں دی تھی، تمہیں خود جانا چاہیے تھا۔ سلطان سارے وقت میں پہلی بار بولا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی۔ اسے پلان میں جھول نہیں چاہیے تھا۔ میں کیسے جا سکتا تھا؟ CCTV میں میرا چہرہ آ جاتا اور پورے ملک میں ٹرینڈ کر رہا ہوتا۔ ان دونوں نے بھی ایئرپورٹ سے 2 گاڑی رکوائی تھی۔ میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی بار اندازہ ہو رہا ہے تم سے رشتہ کر کے غلطی تو نہیں کر دی۔ جبل کی بات پہ شادان کے بدن میں جیسے انگارے لوٹ گئے۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف مڑا۔ میں نے بھی پہلی بار وہ خاندان دیکھا ہے جو لڑکے کی شرافت نہیں، کرمنل ریکارڈ چیک کرتے ہیں۔ کیا کریں؟ تمہارے خاندان میں شادی کرنے سے پہلے 3-4 قتل کرائیں، ڈاکے ڈالیں؟ مجھے کوئی میرا کام تو سمجھاؤ۔ بہرام کے ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگی۔ وہ ابھی آیا تھا۔ یہ تو مار کے میم سے ہی مر جائے گا۔ اس سے اچھے تو پہلے ہوسٹیجز تھے، مار کر مزہ تو آتا تھا۔ مان لڑکی کو ہوش آنے لگا تھا۔ وہ نیم آنکھوں کھولے ان کی طرف دیکھنے لگی جیسے اپنی یہاں موجودگی پروسیس کرنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے منظر دھندلا پڑ رہا تھا۔ آوازیں غیر واضح تھیں۔ وہ لوگ ابھی کچھ اور کہتے کہ کان میں لگے ننھے ایئر پیس پہ زبری شاہنواز کی بھاری آواز گونجی۔ اسکرین کے سامنے بیٹھا وہ سنجیدگی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے سامنے آس پاس اسکرینز تھیں جن پہ مختلف مناظر تھے۔ وہ کوئی آسان ہدف نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں، مگر اس کے ہاتھ اپنی رسی سے نکلنے کے لیے متحرک تھے۔ وہ نیم وا کے ان 5 لوگوں کو اسکین کر رہی تھی۔ ان آنکھوں میں سمجھداری اور صفاقی تھی۔ وہ لڑکی اس کی گرل فرینڈ نہیں، باڈی گارڈ بھی ہے، کراٹے جوڈو ماسٹر، اور ایک وقت میں اس نے کسی ڈرگ مافیا کے کام کرنے کو باقاعدہ ٹریننگ کر رکھی ہے۔ وہ رسی کو ایسی مہارت سے اپنے ہاتھوں سے نکال رہی تھی کہ وہاں کھڑے ان تمام لوگوں کو اس کے ہاتھوں کی حرکت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، وہ لڑکی ان کے ہاتھوں کے ہتھیار۔ وہ ایک وقت پہ 10 سے 15 مردوں سے اکیلے لڑ سکتی ہے۔ اس کا ایک دماغ 4 لوگوں کے دماغ پہ بھاری ہے، اور اس کا حملہ اچانک۔ بچ کر رہنا، فوکس لڑکی پہ رکھو۔ قاضی کا بیٹا کٹ پتلی ہے۔ قاضی تب تک نہیں مانے گا جب تک یہ لڑکی ہار نہیں مان لیتی۔
وہ چند لمحے گردن ڈھلکائے پڑی رہی۔ اس کی ایکس رے کرتی آنکھوں نے ایک لمحے میں انہیں جانچ لیا۔ وہ اس سے نظریں ہٹائے ہوئے تھا، ان کا دھیان کہیں اور تھا۔ بجلی کی کوندے کی طرح سے اٹھ کر اس نے حسن سلطان کو اپنی طرف گھمایا اور اپنے رسیوں والے ہاتھ اس کی گردن پہ باندھ دیے۔ یہ سب سیکنڈز کے اندر ہوا تھا۔ وہ بلبلایا مگر لڑکی اس کی پیٹھ پہ گھٹنا مار کر اس کی آنکھوں کے ابلنے کے قریب لائی۔ یہ لڑکی واقعی عام لڑکی نہیں تھی۔ کون ہو تم لوگ اور ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ حسن کی گردن پہ رسی کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ آنکھیں ایک ایک کو تک رہی تھیں، بدن چوکنا۔ باقی سب اسے دیکھنے لگے۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں میڈم، وائلنس پھر ہمیں بھی آتا ہے۔ شادان نے ہاتھ اٹھا کر بات کرنا چاہی مگر وہ ایک قدم پیچھے ہوتے ہوئے اس کی گردن پہ دباؤ بڑھانے لگی۔ حسن کی جلد چھلنے لگی تھی، اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ پیسہ، کوئی مفاد، کوئی کام، کیا چاہیے تمہیں قاضی صاحب سے؟ وہ سرخ اور محتاط نگاہیں ان پہ جمائے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جبل نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا مگر اسی پر اس کی نظر لڑکی کے عقب میں چہرے کو ڈھانپے ڈرمز کے پیچھے سے نکلتی حنزلہ پہ پڑی۔ وہ منہ پہ انگلی رکھے انہیں خاموش ہونے کا کہہ رہی تھی۔ اس کا ہر قدم محتاط تھا۔ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو، قاضی صاحب کے بیٹے کو جانے دو۔ قاضی کے بیٹے کو ہرگز مت جانے دینا۔ اسپیکر میں آواز ایک دفعہ پھر زبرج کی آواز ابھری۔ یہ لڑکی صرف ایک قربانی ہے۔ یہ لڑکا چلا گیا تو چاہے تم اس کو مار دو، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جبل، سلطان، فوکس۔ میری بات مانو۔ پیسہ، مفاد، کام، میں سب کروا سکتی ہوں۔ قاضی کے بیٹے کو جانے دو۔ میں سر پہ لگنے والی پستول کی ضرب سے وہ بے اختیار کراہی پیچھے مڑنا چاہا مگر ضرب ایک بار پھر لگی تھی۔ اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ پیر در پہ تھپڑوں سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ برقی رفتاری سے اسے رسیوں میں باندھا گیا، پیر یہاں تک کہ اس کی کمر بھی کرسی سے جوڑ کر جکڑ دی گئی۔ اس کا سر بہت بری طرح چکرا رہا تھا۔ لڑکی کو پوری طرح ہوش آ گیا تھا اور اب وہ اس لڑکی کو یوں اس طرح بندے دیکھ کر موٹے موٹے آنسو رونے لگا تھا۔ وہ ممی ڈیڈی بچوں کا لیڈر تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر اسے تسلی دینے والے انداز میں بولی۔ مجھ سے بات کرو، جو چاہے مجھے بتاؤ، اسے باہر بھیجو۔ وہ کرسی پہ پھڑپڑا رہی تھی، اس کا بس نہ چلتا ایک ایک کو زندہ گاڑ دے۔ تائیس کی آنکھیں بیک وقت چھوٹی ہوئیں۔ ایک نظر انہوں نے روتے ہوئے موٹے لڑکے کو دیکھا، پھر دوسری نظر اس ایتھلیٹ پہ پڑی، پھر ان کے لبوں کو شیطانی مسکراہٹ نے چھوا، پھر کندھوں پہ ہاتھ رکھے ایک دائرہ بنا۔ وہ سب ایک دائرے میں کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں ابھرتی شیطانی چمک دیکھ رہے تھے۔ وہ سب ایک ہی تو تھے۔ لڑکی مشکل ہدف ہے، جبل نے اقرار کیا۔ لڑکا بے حد آسان ہدف ہے۔ زخرف نے کندھے اچکائے۔ کیسے؟ عاشق کی اولاد ہے، جو کام پیسہ، طاقت، عقل نہ کروائے وہ اس کا عشق کروا دے گا۔ سلطان بے نیازی سے بولا۔ پھر شروع کرتے ہیں۔ دائرہ ٹوٹ گیا۔ جیب سے ٹیپ نکالتے ہوئے شادان اس لڑکی کی طرف مخاطب طرف بڑھا۔ حنزلہ اس کے ساتھ تھی اور باقی لوگ ان کے عقب میں ہاتھ باندھے دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ جھٹپٹاتی لڑکی کے آگے جھکا، ٹیپ کھول کر اس کے منہ پہ لگائی۔ حنزلہ نے اس کے ماتھے اور آنکھوں میں گرتے بینگس ہٹائے۔ وہ دونوں اب اس کے سامنے ایک ہی پوزیشن پہ جھکے ہوئے تھے، آنکھیں ایک کے انداز میں مسکرا رہی تھیں اور لبوں پہ بے اختیار ایک ہی فقرہ آیا، بھلی کرے آیا، خوش آمدید۔ باب دہر ایک بار پھر کھل چکا تھا، اس بار مگر کردار، حالات، واقعات مختلف تھے، بے حد مختلف۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، نئے انداز میں شروع ہو چکی تھی۔ ختم شد۔ باب دہر یہاں اختتام پذیر ہوا۔ اس کہانی کا کوئی دوسرا حصہ کبھی نہیں لکھا جائے گا۔ تو گائز، یہ ناول ختم ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا؟ اپنے پیارے پیارے ریویوز ہم سے لازمی شیئر کیجیے گا، کامنٹس لازمی کیجیے گا، اور اب پلیز کامنٹس میں سیزن 2 کی ڈیمانڈ مت کیجیے گا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کہانی پوری کمپلیٹ ہوئے۔ ہمیں بس یہ دکھایا کہ زور گڑھ کو جو ہے ان لوگوں نے دوبارہ بنانا تھا، اپنا پیسہ واپس لینا تھا، زور گڑھ کو واپس حاصل کرنا تھا، تو اس کے لیے کام اسٹارٹ ہو چکا ہے، وہ لوگ محنت کرنا اسٹارٹ ہو چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ لوگ اب ایک ہو چکے ہیں، سارے کے سارے ایک ہو چکے ہیں۔ مین فوکس یہ تھا کہ سارے کے سارے سدھر جائیں، کیونکہ یہ 5 کردار جو تھے، 5 دوست جو تھے، ان کا بانڈ بہت اچھا تھا لیکن وہ بگڑ گیا تھا، ان کا بانڈ دوبارہ آ گیا، بلکہ ٹیم میں مزید دوست شامل ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اچھے انسان بن گئے۔ تیسری بات یہ کہ اب وہ بھلائی کے کام کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے اس ناول کا یہی لیسن تھا، باقی کہانیاں تو بنتی رہتی ہیں۔ تو ناول کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ مجھے پتہ ہے لوگوں کو جبل بہت پسند آیا، مجھے بھی جبل کا کریکٹر بہت زیادہ پسند ہے۔ میں بھی اگر کہوں کہ فیوریٹ کریکٹر کون سا تھا تو میں یہی کہوں گی کہ مجھے جبل بہت زیادہ پسند تھا۔ اس کے بعد مجھے زخرف بھی بہت پسند، خیر مجھے سب پسند ہے، مجھے حسن بھی اچھا لگتا ہے، سلطان بھی پسند ہے، شادان بھی پسند ہے، زبرج کا دماغ بہت پسند ہے، اور سب بہت اچھے تھے۔
اور کچھ لڑکے ہیں جن بیچاروں کی شادیاں نہیں ہوئی، جیسے کہ حسن سلطان، اس کو لڑکی نہیں ملی، اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ، اور میرے خیال سے حسن ہی کنوالا رہ گیا، ویسے تو شادی جبل کی بھی نہیں ہوئی، دونوں ہی ہیں یہ جو بیچارے سنگل تھے فی الحال. لیکن خیر کہانیاں ادھوری بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن کم از کم ہیپی اینڈنگ تو ہے. تو گائز اپنے کامنٹ ضرور شیئر کیجیے گا. فی الحال مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بولوں، تو یہاں پر ختم کرتے ہیں اس پارٹ کو، ٹھیک ہے. اور گائز ایک اور اناؤنسمنٹ کرتی چلوں، میں نے جو کیا کہتے ہیں پول لگایا تھا اس کے اندر جو ہے زیادہ تر ووٹ جو ہے ماہ ملکہ کو ملے ہیں. اور اگر آپ لوگ یہ ناول سن رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور کامنٹس بھی کیے ہیں میری اس پوسٹ پر، تو آپ لوگوں نے دوسرے ناولس کی ڈیمانڈز بھی کی ہیں. تو گائز اگر آپ ان میں سے ہیں تو میں یہ کہتی چلوں کہ آپ لوگوں نے جو ڈیمانڈ کی ہے الحمدللہ کافی ریکویسٹ آتی ہیں ناولس کی، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فی الحال میں ہی ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہوں، نریٹر میں ہی ہوں، تو اتنے سارے کے سارے ناولس ہوتے ہیں اور میں اکیلی ریکارڈ کرنے والی، تو ظاہر سی بات ہے ٹائم لگتا ہے. فی الحال میں نے ماہ ملکہ ریکارڈ کرنا اسٹارٹ کرنا ہے. ماہ ملکہ میں نے چوز کر لیا. اب انشاءاللہ 1-2 دن میں ماہ ملکہ پہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیں گے، پوسٹنگ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. اور جو آپ نے ناولس کی ریکویسٹ کی ہے انشاءاللہ میں ان پر بھی کام کروں گی. باقی یہ ہے کہ اب جو ہے انشاءاللہ جلدی ناول نیا شروع کریں گے، اس پر بھی اپنا ایسے ہی پیار شو کیجیے گا، ایسے ہی رسپانس دیجیے گا. باقی اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بہت سارے کامنٹس کیجیے گا. تو ٹھیک ہے گائز، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.